بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 18واں دور علمیہ جو فجر کے بعد شروع کیا گیا، آج کے دن کی اس کی آخری نشست ہونے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ دورہ کل فجر کے بعد پھر شروع ہوگا اور 10 بجے تک رہے گا۔ پھر کل یعنی ہفتے کو مغرب کے بعد شروع ہوگا، پھر 9:30 بجے جا کر کے ختم ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ادھر بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں، اور آخری نشست کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ میں شیخ محترم سے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جو ہمارے ساتھی ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سامنے تشریف لائیں اور اس درس سے فائدہ اٹھائیں۔ بڑی قیمتی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں عام فہم انداز میں، اور یہ باتیں بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو مل جاتی ہیں، اس لیے بہت سارے لوگوں کی اس کی قدر نہیں رہتی ہے۔ لیکن بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، اور ہر وہ بات قیمتی ہوتی ہے جو کتاب و سنت کی بات ہو۔ الحمدللہ آپ کو اس اسٹیج سے سلف صالحین کے منہج پر ہمیشہ کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اسی جیسی مجلسوں میں شرکت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اس کو غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اب باقاعدہ مجلس کی شروعات کی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ اثر جو نت نئی چیزوں کے ایجاد پر، جو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر ایجاد کی جاتی ہے، اس سلسلے میں ان کا بلیغ رد والا اثر چل رہا تھا۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کو مکمل کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ اس اثر میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ گروپ بنا کر کے بیٹھے ہیں، اور اس گروپ کا ایک لیڈر ہے، اور ان سب کے پاس جو گروپ میں بیٹھے ہیں ان کے سب کے پاس کنکڑیاں ہیں، اور وہ لیڈر کہتا ہے کہ اس کنکڑی پر یا ان کنکڑیوں پر 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کی گنتی کریں، لا الہ الا اللہ کی، الحمدللہ، سبحان اللہ کی، اور اللہ اکبر کی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان نیکیوں کو گننے کے بجائے تم اس کے بجائے یہ سوچو کہ تم اپنی برائی کو گنتی کر رہے ہو۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کا زمانہ ابھی دور نہیں ہوا، کبار صحابہ، علماء صحابہ موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، اور کتنی جلدی تم لوگوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ ذرہ برابر بھی تمہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ علماء صحابہ جو موجود ہیں ان کی طرف رجوع کریں، اس کا حکم پوچھیں، پھر کسی عمل کو انجام دیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ غصہ نہ ہو، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم خیر کا مقصد تھا، بھلائی کا مقصد تھا، نیکی کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن راستہ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں اخلصہ و اصوبہ، یعنی بہترین عمل وہ ہے جو خالص ہو اور ثواب ہو۔ تو کہا گیا کہ یہ اخلص اصوب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا العمل ما کان خالصا للہ، اخلاص یعنی کوئی عمل کیا جائے تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کی جائے۔ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آدمی آ گیا جو بڑا تاجر ہے، مثال کے طور پر، مثال ہے، کچھ بھی مثال بیان کی جا سکتی ہے اگر اس کے اندر کسی کا استہزاء نہیں ہو اور برائی نہیں ہو تو تقریب فہم کے لیے۔ اب ایک بڑے تاجر صاحب میرے دائیں جانب آ گئے۔ اب جو ہم 2 رکعت 2 منٹ میں پڑھتے تھے خوب اچھے سے پڑھنے لگے۔ وہ دیکھ کر کے متاثر ہوں، ان کی نماز زبردست ہے۔ تو یہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تاجر صاحب اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔
تو جو اوپر سے دیکھ رہا ہے ان کے لیے اندر سے اخلاص للہیت برت رہے ہیں، اور جو اندر تک دیکھ رہا ہے ان کے لیے اوپر سے بھی اخلاص للہیت کا معاملہ اس کے ساتھ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل صرف اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ کیا جائے۔ اب کوئی انسان اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل کرے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل کرے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہو۔ مثال کے طور پر ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جاتی ہے، لوگ مناتے ہیں اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے علماء کے اقوال کے حساب سے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہم کو خوشی ہے اور اس خوشی پر اللہ خوش ہوگا۔ عموماً جو عوام ہوتی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں میلاد کے نام پر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو جہاں جو عمل آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ نبی کے طریقے پر ہو۔ یہ دو شرط کسی بھی عمل کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ کے لیے عمل ہو اور نبی کے طریقے پر ہو تو جا کر کے وہ عمل قبول ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان عمل اللہ کے لیے کرتا ہے اور نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے۔ اور کوئی انسان نبی کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، نماز وغیرہ پوری اسی طریقے پر ادا کر رہا ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن مقصد ہے کہ سامنے والا خوش ہو جائے۔ یزین صلاۃہ للناس لما یراہ الناس، ان لوگوں کے لیے اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، اچھی کر کے پڑھتا ہے جو لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس عمل کو جس میں ہم لوگ بہت زیادہ ملوث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دجال کے فتنے سے خطرناک قرار دیا۔ کہا الا انبئکم بما اخوف علیکم من فتنة المسیح الدجال، کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے بارے میں نہیں بتاؤں جو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقوم الرجل فیصلی صلاته ویزین صلاته لما یراہ الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو اچھی طریقے سے اس کے لیے پڑھتا ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دجال کے فتنے سے خطرناک کیسے ہوا؟ دجال کا فتنہ آئے گا تو اچھے اچھے ایمان والے لوگ بدل جائیں گے۔ تو دجال کے فتنے سے خطرناک اس طریقے سے ہے کہ وہ فتنہ بالکل آخری زمانے میں ہوگا، اور دوسری بات جو پکے مومن ہوں گے اس وقت نہیں بدلیں گے۔ جو پکے مومن جنہیں اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے گا، اور یہاں پر جو ریاکاری طاری ہوتی ہے، سامنے کسی کا فتنہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، وہاں پر دجال کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ جنت دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، قتل کرے گا، اس خوف سے لوگ بدل جائیں گے۔ لیکن یہاں پر بغیر کسی ڈر کے بدل رہے ہیں تو یہ فتنہ زیادہ خطرناک ہوا۔ یہ علماء نے بیان کیا۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ صحابہ کی موجودگی میں تم لوگوں نے بدعت ایجاد کر لی، اور کہا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، ہر اچھائی کا ارادہ کرنے والا اچھائی کو نہیں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اور جو جملہ کہا یہ بخاری میں موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا، غور سے سنیں گے، ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کچھ لوگ ہوں گے قرآن پڑھیں گے، ایسے طرز پر اور ایسے انداز سے قرآن پڑھیں گے لوگوں کو مسحور کر دیں گے، لیکن قرآن کی جو چاشنی ہے، اس کا جو اثر ہے ان کے گلے کو پار نہیں کرے گا، دل تک نہیں جائے گا کہ دل کی کھیتی کو آباد کرے قرآن کی تعلیمات۔ اس کے بعد کہا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، اور اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ شاید تم میں سے وہی لوگ ہوں گے، یعنی اس امت سے۔ ثم تولى عنہم، پھر کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید جو تم لوگ ایسا عمل کر رہے ہو، بغیر علماء کی طرف رجوع کیے ہوئے بدعت ایجاد کر رہے ہو،
شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تمہارے اوپر منطبق ہوتا ہے، یہ کہہ کر کے وہ چلے گا۔ ایک صحابی کی دور اندیشی دیکھیے، عمرو ابن سلمہ کہتے ہیں رأینا عامۃ اولئک الخلق، جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے کنکڑی پر ذکر و اذکار کر رہے تھے، عمرو ابن سلمہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر کو میں نے دیکھا کہ سب خوارج میں تبدیل ہو۔ کہ وجہ علماء کی طرف رجوع کو چھوڑا، خارجیت آئی، علماء کی طرف رجوع کو چھوڑا، خارجیت آئی۔ خارجیوں کی پہلی پہچان، اب بنیادی پہچان یہ ہے، وہ آپ کو کہیں گے وہ تو بوڑھے عالم، ان کو کیا پتہ، وہ گھر میں بیٹھے رہتے فتویٰ دیتے، ان کو دنیا سے کیا مطلب ہے، فلاں عالم کو جانتے اور وہ تو فلاں حاکم کے ساتھ رہتا ہے، وہ تو علماء ہے، سلاطین ہے، بادشاہ کے اشارے پہ کہتا ہے، بادشاہ کے اشارے پہ ناچتا ہے۔ اچھا فلاں عالم کی بات کر رہے ہو، اس کو کیا پتہ ہے، تو میرے ساتھ چلو۔ اور وہ آپ کا رابطہ علماء سے کاٹنا چاہے گا، جو آپ کو علماء سے دور کرنا چاہے، علماء ربانیین سے، سمجھ لیجئے کہ وہ خوارج کے نہج پہ چل رہا ہے۔ اور اس کی یہی مثال ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی، انہوں نے کہا فوراً حدیث سے استدلال کیا کہ انہوں نے جو یہ مجلس قائم کیا خود اپنے سے استدلال کر کے، اگر ان کے اندر فہم ہوتی تو وہ علماء کی طرف جاتے، لیکن انہوں نے کہا ما اردنا الا الخیر، بھلائی کا ارادہ کیا خود سے استدلال کر کے۔ اسی پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن تو پڑھیں گے، قرآن سے ان کا شغف ہوگا، لگاؤ ہوگا، لیکن قرآن کی چاشنی اور اس کی تعلیمات کا اثر ان کے دلوں تک نہیں پہنچے گا۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی کیا نہروان کے مقام پر، چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے ان میں سے اکثر کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس فتنے کو بجھایا تو نہیں لیکن بالکل کم کر دیا۔ وہی جو لوگ بچ گئے تھے آج تک اس فکر کے حامل ہیں، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ خوارج کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، یہود و نصارہ اور روافظ کو چھوڑتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں، یہ خوارج۔ وہ چاہتے ہیں خوارج مسلمان جو چین و سکون سے وہ نہیں رہیں، کچھ نہ کچھ فتنہ ہوتا رہے، ان کی عزتیں لٹتی رہیں، ان کی جان جاتی رہیں، اور ان کو خوش ہوتا ہے۔ یتلذذون بقتل المسلمین، لذت ملتی ہے مسلمان جب قتل ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے ترتیب المدارک کے اندر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ایک سے ایک اقوال نقل کیا اس سلسلے میں۔ چنانچہ قیروان ایک جگہ ہے، قیروان میں منطقہ ہے، وہاں پہ زنانہ یا زنارہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر رافضیوں نے حملہ کیا، اور وہاں کا جو حاکم تھا وہ لنگڑا تھا اور خارجی، یرا رأی الخوارج، خارجی کی رائے رکھتا تھا، یعنی خارجی فکر کا حامل تھا۔ تو رافضیوں کے مقابلے میں علماء قیروان نے اس کا ساتھ دینا چاہا کہ کم از کم یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی نہیں دیتا ہے، قرآن و سنت کی اتباع کا اظہار کرتا ہے، تو یہ اخف ہے، ہلکا ہے، روافظ کے مقابلے میں ہم روافظ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ان کا ساتھ دے کر کے روافظ کو ماریں گے۔ کہا جنگ کا اعلان ہو گیا، تمام علماء قیروان باہر آئے، ایک جگہ جمع ہو گئے، خطیبوں کو کہہ دیا گیا کہ خطبے کے وقت جنگ کا آغاز ہوگا، دعا کرنا۔ میدان جنگ میں جمع ہو گئے، یہ خارجی حاکم رافضیوں کے پاس گیا اور کہا اب اہل سنت والجماعت کے تمام علماء ایک جگہ جمع ہیں، تمہارے لیے راستہ صاف ہے۔ ایک ایک کو چن کر کے ان رافضیوں نے علماء اہل سنت والجماعت کو قتل کر دیا۔ یہ علماء کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک اس امت کے اندر علماء ربانیین رہیں گے ہماری ضلالت و گمراہی تشت ازبام ہوتی رہے گی۔ تو یہ خوارج فکر جو ہوتی ہے، خارجی فکر، یہ پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی پیدائشی اس فکر کا حامل ہوتا ہے، دین کے نام پر پیدا ہوتی ہے۔ فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے، تم کیسے، تمہاری عقل مان رہی ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کرے اور تم اس کے ساتھ رہو۔ تو خارجی فکر کو سمجھنے کی، علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کو خارجی سمجھیں اور نصوص کی روشنی میں کہیں آپ ہی خوارج سے متاثر ہوں۔ اس لیے علماء کی مجالست اختیار کریں، ان سے پوچھیں، ان سے دریافت کریں خوارج کی صفت کیا ہے اور اس کے افکار سے انسان کیسے بچ سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے خود سے استدلال کیا، علماء کی طرف رجوع نہیں کیا، معاملہ کیا ہوا، وہ لوگ باہر نکلے، صحابہ کرام سے قتال کیا،
کئی صحابی کو ان لوگوں نے شہید کیا، بہرحال ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے اور صحابہ کرام نے ان کو مار بھگایا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میری امت پر میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں سے خوف ہے وہ ان حکمراں سے یا ان علماء سے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو اب کون سے علماء گمراہ کریں گے؟ یقیناً جن کے علم کی بنیاد قرآن و سنت پر نہیں ہوگی۔ یا کون سے حکمراں گمراہ کریں گے؟ جو دنیا پرست ہوں گے، قرآن و سنت کی یا شریعت کا نفاذ وہ اپنے ملک میں نہیں چاہیں گے، تو یہیں سے گمراہی آئے گی۔ تو ایسے لوگوں کو خود بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، سونے کی حقیقت کو سونار جانتا ہے۔ سونا کھوٹا ہے یا پورا کھرا ہے، 24 کیرٹ کا ہے، 18 کا ہے، 22 کا ہے، 21 کا ہے، سونار دیکھ کر کے اس کو بتا دے گا۔ تو علماء کی مثال سیارفہ کی ہے، جو سونے کو پہچاننے کا کام کرتے، دیکھتے ہی پہچان دیتے ہیں اس میں ملاوٹ ہے، پہچان لیتے ہیں نہیں اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ علماء ویسے ہی لوگوں سے بات کر کے پہچان جاتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی فکر ہے، اس کے اندر کون سی فکر ہے۔ تو اس لیے علماء کی مجالست اختیار کریں۔ اور علماء سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ شروع میں گزرا آج صبح کے اندر، اللہ نے ان کو فرشتوں کے ساتھ خود اپنی ذات کے ساتھ رکھا ہے توحید کی گواہی دینے کے لیے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور یقیناً اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اچھی کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد باب ہے علماء کی پیروی کرنے کا بیان، باب الاقتداء بالعلماء۔ علماء کی پیروی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات میں ان کی پیروی کریں۔ علماء کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قرآن حدیث، جیسا بھی گزر چکی ہے بات، اسی معنی کی یہ حدیث یا اثر ہے کہ کوئی بھی بات کو علماء کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں، جیسے سلف نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اور گمراہی کیسے آتی ہے وہ بھی میں نے بتایا۔ تو بات کو علماء کی روشنی میں سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ عالم کیا بتائیں گے، ان کو خود بولنے کے لیے نہیں آتا، خود یہ اپنے سبجیکٹ میں فیل ہو گئے، کیا بتائیں گے۔ اگر وہ فیل بھی ہیں تو آپ کے ٹاپ پوزیشن سے بہت اچھی پوزیشن ہے۔ اس لیے علماء کے وقار کو سمجھے، بات آئے گی انشاءاللہ فضل العلم والعلماء میں، اور سوچیں کہ انہوں نے کتنی محنت کیا ہے، کن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے۔ جب یہ چھان پھٹک ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کہ نہیں ان کے پاس علم ہے، تو جائیں ان سے اپنے فکر کو درست کروائیں، گاہے بگاہے سوال کرتے رہیں، منہج کے اوپر ان سے پوچھتے رہیں تاکہ انسان چلتا رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی گاڑی اتنا ہی چلتی ہے جتنا اس میں پیٹرول رہتا ہے، اور جب پیٹرول کی کمی ہوتی ہے آپ کو محطہ اسٹیشن جا کر کے، جہاں پر پیٹرول پمپ ہے، آپ کو اس میں تیل لینا پڑتا ہے، پیٹرول لینا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ علماء کا ساتھ بالکل لیا، آپ ایک کتاب پڑھ لیا، آپ نے 2 سال پڑھ لیا اور آپ نے ساتھ چھوڑ دیا، تو آپ کی مثال وہی ہوگی کہ آپ کی گاڑی بہت خوبصورت لگے گی لیکن وہ چل نہیں سکتی ہے، اتنا ہی چل سکتی ہے جتنا اس میں پیٹرول تھا، اس کے بعد اس کے اندر خرابی آنی شروع ہوگی۔ تو گاڑی چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا رابطہ پیٹرول سے رکھیں، ویسے ہی اپنے زندگی جو ہے، علمی زندگی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا رابطہ ہمیشہ اچھے علماء کے ساتھ یعنی مرتبط کر کے رکھیں۔ تو عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ عطا یہ مفسر ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، بڑے مفسر ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہاں پر اولو العلم والفقہ ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرو، اور علماء کی بات مانو۔ یہاں پر اطاعت کا لفظ نہیں دہرایا گیا، اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت استعمال کیا گیا، اطیعوا اللہ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال کیا گیا وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، پھر اس کے بعد وہ اولو الامر کا ذکر آیا تو یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ، کیونکہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے،
رسول کی اطاعت مستقل ہے، جو بھی حکم ہوگا گرچہ آپ کے نفس کو برا لگے آپ کو ماننا ہے، لیکن علماء کا ہر حکم نہیں ماننا ہے، وہی حکم ماننا ہے ما وافق الکتاب والسنت الصحیحہ، جو قرآن حدیث کے مطابق۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت ان باتوں میں جائز نہیں ہے جن باتوں سے اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء کی بات مانیں، تمام علماء سے مل کر کے رہیں، دلیل کا مطالبہ کریں، ادب بھی سامنے میں رہیں۔ ادب بہت زیادہ ضروری ہے، خاص کر کے جو لوگ داعی اللہ ہے دعوت کے میدان میں، ادب اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے تأدبوا قبل ان تعلموا، علم حاصل کرنے سے قبل ادب حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جب کوئی ایسا معاملہ آئے جس کا تعلق امن سے ہو، خوف سے ہو، کوئی خبر آئے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی نیا مسئلہ ہو، فوراً علماء کی طرف رجوع کریں، اس کو آپس میں پھیلائیں نہیں اور ایک دوسرے سے نہ پوچھیں۔ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہماری سمجھ سے باہر ہے تو جو علماء ہیں ان کے پاس جائیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، تو جن کے پاس علم ہوگا قرآن و حدیث سے استدلال کر کے اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ اور اگر اس کو ہم آپسی میں افواہ کی طرف پھیلاتے رہیں گے تو ایک بات کے کئی مطلب نکلیں گے اور لوگوں میں بے قراری، بے چینی اور اضطرابی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اس کی رحمت نہیں ہوتی اس بات کے اندر کہ قرآن و حدیث کی طرف تم رجوع کرو یا قرآن حدیث کے جاننے والے کی طرف رجوع کرو، تو یقین جانو عدم رجوع میں شیطان کی پیروی کا خطرہ ہے۔ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اکثر لوگ شیطان کی پیروی میں پڑ جاتے۔ تو اس لیے کسی بھی مسئلے کے اندر جو اس کے اہل ہیں ان کی طرف رجوع کریں، جانیں، تاکہ شیطان کے شکنجے سے اور اس کے شکار سے محفوظ رہ سکیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھی، تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، یعنی دین کی سمجھ کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اگر آپ علمی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کا مطلب اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ اور اگر آپ نیکی کی مجلس سے دور رہتے ہیں تو مطلب یہ کہ خیریت سے، جو خیر بھلائی کا معاملہ ہے، اس سے آپ دور ہیں۔ تو آپ علم حاصل کریں اور فقہ فی الدین۔ اللہ رب العالمین دنیا جو ہے نا ہر کسی کو دیتا ہے، کوئی مانگے نہ مانگے، کافر ہو، مسلم ہو، بے نمازی ہو، بے عمل ہو، ہر کسی کو دنیا دیتا ہے، لیکن دین کا شوق اسی کے دل میں پیدا کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے نیک عمل کرنے کی، آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے دل کو اسلام کو سمجھنے کے لیے کھول دیا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ تمنا کرتے ہیں اور چاہنے کے باوجود کہ اب جاؤں گا مسجد میں، تقریر سنوں گا، سمجھوں گا، اسی وقت اس کو کوئی مشغولیت آتی ہے، وہ نکل جاتا ہے اور بہتر بات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ نہیں سمجھے کہ بس ایسے ہی مل گیا، ہمارے پاس وقت تھا چلے آئے۔ اس وقت میں اللہ آپ کو کسی اور طرف مشغول کر سکتا تھا، لیکن اللہ دراصل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنائے، اس لیے جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں اس میں سے علم سیکھنا ہے، وہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کرتا ہے۔ چنانچہ اس راستے کو آپ اختیار کرتے ہیں، جس قدر اختیار کریں گے جنت سے اسی قدر قریب ہوں گے۔ تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں۔ بعض لوگ انہیں گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ،
یہ صحابی کاتب وحی بھی ہیں، وحی لکھتے تھے۔ یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ اس صحابی پر عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کا اعتماد تھا۔ اس کے علاوہ اس صحابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بھی بنا دے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عمومی آیت ہے صحابہ کے بارے میں، ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جنت کو بنانے والے نے، آخری نبی کو دنیا میں بھیجنے والے نے اس سے رضامندی کا اظہار کیا، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی بات نہیں۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا، ان سے پوچھا گیا عبداللہ ابن مبارک سے بھی، اور یہ قول عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے، ان سے کہا، ان سے کس نے پوچھا، اچھا معاویہ رضی اللہ عنہ میں اور عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں، دونوں میں افضل کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ میں افضل کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا جواب سنیں گے۔ انہوں نے کہا لغبار، ایک روایت میں ہے لتراب دخل فی انف معاویہ خیر من عمر ابن عبدالعزیز، وہ غبار، گرد اڑتی، اور جو گرد اڑتی ہوئی ہوتی ہے نا، جانتے ہیں جو انسان کے چہرے پہ بیٹھ جاتی ہے، جو کل غبار اڑ رہا تھا، کہا وہ جو معاویہ کے ناک میں داخل ہوا ہے وہ غبار عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد خامس کہا جاتا ہے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کتنے بھی رہیں، وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے نبی کا دیدار کیا ہے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جنہوں نے نبی سے مصافحہ کیا؟ اور پھر وہ اپنے لیے لقب کہاں سے لائیں گے جس لقب کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ داخل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ بھلا جس سے اللہ راضی ہو اس صحابی کے بارے میں برا خیال رکھنا، گویا آدمی یہ کہنا چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا، ایک نے لکھا اپنی کتاب میں معاویہ اور عمرو بن العاص، غالباً وہی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، یہ دونوں خیانت کے مرتکب ہوئے جھوٹے تھے، امت کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، بڑی شخصیت لوگ مانتے ہیں ان کو۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ لوگ کہ اللہ ان سے مشورہ لے کر کے ان کو سرٹیفکیٹ دیتا، ان لوگوں سے جو بعد میں پیدا ہوئے ابھی 1400 ہجری میں، اللہ کو ان سے مشورہ لینا چاہیے تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جن سے رب راضی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ رب ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، ان کو دیتا۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی نے زبان کھولا، اللہ کے قسم وہ زندیق اور بددین ہے، بددین ہے وہ۔ اور ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگ صحابی کی شان میں تنقیص اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ صحابی اس لیے برے ہیں کیونکہ ان کے نبی نے جو تعلیم دیا ہے وہ برے تھے۔ جو بھی اگر صحابی کے بارے میں تنقیص کرتا ہے دراصل دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ان کے معلم برے تھے، اس لیے یہ لوگ برے اخلاق کے نکلے، نعوذ باللہ۔ اور ہزار غلطی رہی ہو مان بھی جاتے ہیں۔ کیا آپ اس لائق ہیں کہ جس کو عرش والے نے رضامندی کا پروانہ دیا ہو ان کو سامنے بیٹھا کر کے فیصلہ کریں، ان کے حاکم بنیں؟ ہزار غلطی کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بنتے ہیں۔ کوئی بھی انسان زبان کھولے کسی صحابی کے بارے میں، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ کسی بھی عالم سے دور کرنے کی کوشش کرے، کوئی تو خارجی ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی زبان کھولے تو آج کی زبان میں وہ اخوانی، کسی بھی صحابی کے بارے میں بری رائے، اور اخوانی دہشت گردی پر مبنی ایک فکر ہے، اور وہ کاکٹیل ہے، مخلط ہے، مشکل ہے اعتزال کا، معتزلہ کے فکر کا، وحدت الوجود کا، صوفیت کا، خلق قرآن کا، اللہ کے صفات کے انکار کا، تفسیر بالرائے کا جو کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہے، یعنی جتنی برائی رافضہ کے اندر پائی جاتی ہے اس سے تھوڑا 19 سمجھ لیجئے ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تمام افکار
کا ایک مجموعہ ہے تمام گمراہیوں کا، یہ اخوانی فکر. اس لیے ان افکار سے بچیے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجیے کہ اسلام کے نام پر یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دعات علی ابواب جہنم، کچھ لوگ کتاب و سنت کی طرف بلائیں گے لیکن در حقیقت وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون ہے وہ لوگ، کہا کہ تم میں سے ہوں گے یتکلمون بالسنتکم، تمہاری زبان بولیں گے، قرآن و حدیث بولیں گے، لیکن ان کے اوپر سے اس انسانی جسم ہوگا اور دل جو ہوگا وہ بھیڑیے سا ہوگا. فمن اجابہم، جو ان کی بات مانے گا وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گا. اس لیے یہ دین اسلام جو ہے بالکل واضح ہے، لیکن اس واضح دین اسلام کے اوپر بہت سارے لوگوں نے گندگی ملنے کی کوشش کی ہے، اس کو جاننا آپ کا فرض ہے. جس طریقے سے سعودی آنے سے قبل آپ دیکھتے ہیں ویزا کہاں سے آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ انجینئرنگ کے ویزا کے نام پر آپ کو بکری چرواہے میں رکھ دے. کتنی تحقیق کرتے ہیں. آپ جنت میں جانے کے راستے کی تحقیق نہیں کریں گے، کوئی بتا دے گا فلاں جگہ یہ راستہ کہ آپ چلے جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھائی سمجھ کر کے چلتے رہیں اور اللہ کہے عاملۃ ناصبہ، بڑا اچھا کام کیا، تھکی ہوئی پیشانی ہے، لیکن جس طریقے پر کیا ہو میرے محبوب کا طریقہ نہیں تھا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، علماء سے رابطے میں رہیں، ان کی مجالست اختیار کریں. تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. عبد الرحمن ابن ابان ابن عثمان اپنے والد سے بیان کرتے کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض کا علم سکھایا تھا اس میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. کتاب اللہ کے بڑے عالم تھے. جن لوگوں نے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا ان میں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے شامل، اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے. کہتے ہیں کہ زید ابن ثابت نکلے مروان ابن حکم کے پاس سے نصف النہار میں، دوپہر میں. میں نے کہا اس وقت نکلے ہیں زید ابن ثابت، ایک دم دن میں جب قیلولہ کا وقت ہے، ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات رہی ہوگی. ایسے جب ملاقات کے لیے جانا ہوتا تو ملاقات کے وقت میں جاتے، ابھی قیلولہ کے وقت میں ایک دم دھوپ کے وقت میں جا رہے ہیں، ضرور کوئی خاص بات ہوگی، ابھی نکل لیں. تو میں ان کے پاس آیا جھٹ سے، میں نے پوچھا کہ ابھی کیوں گئے تھے؟ کہا فأتیتہ فسألتہ، میں نے پوچھا ان سے، کہا نعم سألنی عن حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مروان ابن الحکم نے مجھ سے ایک حدیث پوچھی جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. مروان ابن الحکم کو بہت سارے لوگ بدنام کرتے ہیں، اور یہاں ایک صحابی کو بلا کر کے وہ حدیث پوچھ رہے ہیں. تو اس لیے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کریں. کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے تو دیکھیں کہ حقیقت میں وہ اس بات کو اس نے کہا ہے یا اس کا یہ الزام اس کے اوپر صحیح ہے یا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے پوچھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، حدیث کیا تھی؟ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه فأداه الى من هو احفظ منه. اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، حیات طیبہ دے، پاکیزہ زندگی دے جو نبی کی حدیث کو سنتا ہے. اللہ اس کی زندگی کو خوش رکھے، زندگی بھر خوش رکھے، خوش و خرم رکھے. سنتا ہے نبی کی حدیث کو اور جیسے سنتا ہے ویسے ہی ادا کرتا ہے، اس میں بڑھاتا نہیں ہے، ملاتا نہیں ہے اپنی طرف سے، نہ اضافہ کرتا ہے نہ کم کرتا ہے، پہنچا دیتا ہے لوگوں کی طرف. فرب حامل فقیہ لیس بفقیہ. اور ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث سنے وہ بڑا عالم ہی ہو، جیسے صحابہ اکرام کے زمانے میں کچھ صحابہ اکرام کا مرتبہ بڑا تھا علم کے اندر، کچھ کا ان سے کم تھا. تو فرب حامل، کچھ حدیث کے پہنچانے والے فقیہ نہیں ہوتے، کچھ راوی جو ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. فرب حامل فقہ لیس بفقیہ، جو فقہ کے اٹھانے والے ہوتے ہیں یعنی فقیہ ہوتے ہیں ان کو فقیہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور جو حدیث کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کسی کو پہنچا رہے ہیں تو ہم پہنچا رہے ہیں تو ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن ایک حدیث کو ہم نے سنا ہے، سامنے والے عالم کو وہ حدیث نہیں معلوم ہے تو ہم ان تک پہنچا دے رہے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فقیہ ہے اور دوسرے تک یہ علم پہنچاتا ہے جس کو نہیں معلوم ہے، تو اسی چیز کو رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، جو اس سے بڑا فقیہ ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے. لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال الا دخل الجنہ.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا دل 3 باتوں پر یقین اگر کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے اخلاص العمل، عمل میں اخلاص پیدا کرے جیسا کہ ابھی گزرا ہے، اور والنصیحہ لولاۃ الامر، ولی امر جو حاکم مسلم حاکم ہے خیر خواہی چاہے ان کے لیے، اگر کوئی غلطی سرزد ہو اس کو اچھائی پہ محمول کرے، یا یہ سوچے کہ ان کا کوئی اور منشا رہا ہوگا، یا پھر انہوں نے غلطی کی ان کے پاس ہے، ان کے تعلق سے دلوں میں نفرت نہ پالے اور نہ ہی ان نفرتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلائے۔ اور اس کے تعلق سے بہت ساری بات گزر چکی ہے، اور سلف کا اس کے بارے میں بہت شدید قول ہے، الا ان چروا کفرا بواحا ہے کہ آپ وعندکم فیہ من اللہ برہان، کسی حاکم کے خلاف اسی وقت خروج کر سکتے ہیں، اسی وقت نکل سکتے ہیں جب وہ حاکم واضح طور پر کفر کرے، اور یہ نہیں کہ وہ کفر آپ کے نزدیک کفر ہو، دلیل کی روشنی میں کفر ہو، اور یہ بھی نہیں کہ اس دلیل کے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، علماء جس کو سمجھے ہاں یہ کفر ہے تب خروج کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی شرط ہے کہ خروج کرنے سے مسلمانوں کا خون کم بہے، طاقت ہو تختہ پلٹنے کی، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، ہمیشہ خون ریزی ہوئی ہے اور عوام نے اپنا مال، اپنی عزت، تمام چیزیں لٹایا ہے۔ تو انسان اچھے سے زندگی گزارے، اللہ کی عبادت کرے، اس سے بہتر ہے کہ پناہ گزینوں کی طرح کیمپ میں رہے، اور عبادت تو دور کی بات ہے، کھانے کے مسئلے کے لیے وہ 2-2 3-3 دن تڑپتا رہے۔ تو آخر صحابہ کرام نے، سلف نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھ کر کے منع کیا ہے، اس لیے اگر حاکم ظالم بھی ہو تو اس کے اوپر صبر کریں، حتیٰ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملاقات کریں، ان کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیں، اللہ جیسا چاہے گا ان کے ساتھ فیصلہ کرے گا، آپ کا جو رب کے ساتھ معاملہ ہے اس کو بہتر بنا کر کے رکھیں۔ ولزوم الجماعہ، اور جماعت کو لازم پکڑے۔ تو جماعت کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ لوگ ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا الجماعہ ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعہ ما وافق الحق ولو كنت وحدك، جماعت کثرت کو نہیں کہتے ہیں، حق کو کہتے ہیں، آپ اکیلے حق پر قائم ہیں، آپ اکیلے جماعت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم اکیلے تھے لیکن ان کو امت سے تعبیر کیا۔ تو جو حق پر ہے وہی جماعت ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی بھیڑ ہے، تم لوگ تو تھوڑے سے آٹے میں نمک کے برابر ہو، تمہارے حق پر ہونے کی دلیل ہی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر بیان کیا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، تو اس جماعت کو لازم پکڑو جو حق پر قائم ہو، نہ کہ ہر کثرت کی ہر بھیڑ اچھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ، ہمیشہ تھوڑی جماعت، ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے صحیح دین کی تبلیغ کر رہی ہوگی، پوری دنیا مخالفت پر اتر جائے، پوری دنیا اس جماعت کا کچھ بگاڑنے کی کوشش کرے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ سلف کا منہج، وہ طریقہ ہمیشہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو اس لیے کثرت اور قلت دلیل نہیں ہوتی، دلیل حق ہوتا ہے، کتاب و سنت ہوتی ہے، کیونکہ کثرت اور قلت تو ہمارے ہندوستان میں ووٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، جمہوریت میں ہوتا ہے، جس کو زیادہ ووٹ پڑا وہ جیت گیا۔ یہاں پر یہ نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس کتاب و سنت ہو وہی حق پر ہے، چاہے وہ اکیلا کیوں نہ ہو، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اور یقیناً فہم صحابہ ہمارے لیے نصوص کو سمجھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے، بنیادی چیز ہے۔ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، کیونکہ جو جماعت کو حق کو لازم پکڑتا ہے، دعوت جو ہے یعنی دعائیں جو ہیں ان کو گھیرتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ اور جو شخص آخرت کی نیت کرتا ہے ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه، یعنی جو اپنے عمل کے ذریعے سے چاہتا ہے وہ اللہ کو خوش کرے تو اللہ اس کے دل میں دنیا کی بے نیازی ڈال دیتا ہے، دنیا سے مطلب نہیں ہوتا ہے، اور اس کے معاملے کو جمع کر دیتا ہے، جمع لہو شملہ، یعنی اس کو بے چینی اضطرابی نہیں ہوتی ہے، اس کے معاملے کو جمع کر دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے، دنیا ذلیل ہو کر کے اس کے قدموں میں آتی ہے۔ اور جو انسان دنیا چاہتا ہے، دنیا میں واہواہی چاہتا ہے، فرق اللہ علیہ شملہ، اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو بکھیر دیتا ہے، کسی معاملے میں سکون سے نہیں رہتا، اور اس کی محتاجی کو
اللہ رب العالمین اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان بنا دیتا ہے، ہمیشہ محتاج اور ذلیل رہتا ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی کے پاس جا کر کے آج اس چیز کے لیے مانگ رہا ہے، فلاں چیز کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ اسے اس کی محتاجی کو جعل اللہ فقرتہ بین عینیہ، اللہ اس کی محتاجی کو اس کے آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا کے پیچھے جتنا بھی بھاگیں گے اتنا ہی آئے گا جتنا دنیا آپ کے مقدر میں ہے، لیکن آخرت کے پیچھے بھاگیں گے تو اللہ ایک نیکیوں کا بدلہ 10 سے لے کر کے 700 تک دیتا ہے، اور اگر مزید مخلص ہوں آپ تو پھر اللہ کے ہاں کوئی گنتی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، صلاۃ وسطیٰ بیچ کی نماز کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا ظہر ہے، یہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے، لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عصر کی نماز ہے، یہاں پر ان کا فتویٰ بدل گیا۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آیا، کہا غزوہ خندق کے موقع پر، کہا یا رسول اللہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین پر بد دعا کیا، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کفار و مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کہ اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہم عصر کی نماز ادا نہیں کر پائے۔ اب سوچیں کہ کفار و مشرکین نماز چھوڑنے کا سبب بنے تو نبی جیسے مہربان اور شفیق ان کفار و مشرکین پر بد دعا کر دیں۔ اگر کفار مشرکین نماز چھوڑنے کا سبب بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بد دعا کریں، اور کوئی انسان اپنی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، اس کی تجارت اس کے نماز چھوڑنے کا سبب بنتی ہو، اس کی سستی، اس کی کاہلی، اس کی غفلت نماز چھوڑنے کا سبب بنتی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کون سا فیصلہ صادر فرماتے؟ ایک کافر کو کچھ بھی نہیں معلوم، وہ بھی جنگ کا میدان، گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، اس موقع پر نماز چھوڑا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کا وقت چلا گیا، اول وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ تو ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اس کی وجہ سے میں وقت پر تجھ سے ملاقات نہیں کر پایا۔ اور اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے تاخیر کرتا ہے اپنی تجارت کی وجہ سے، اپنی مشغولیت کی وجہ سے، تو پھر وہ اپنے جواب کو تیار کر لے کہ وہ کیا رب العالمین کو جواب دے گا قیامت کے دن۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز سب سے اہم ہے، اور جس کی نماز صحیح ہے بقیہ عمل بھی اس کے صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد باب ہے باب اتقاء الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتثبت فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کرتے ہیں اس سے بچیں۔ بچنے کا مطلب ہے احتیاط کریں، یعنی ہر حدیث آئے فوراً سنا دیا نہیں، احتیاط کریں، تحقیق کریں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ جب پتہ چل جائے علماء سے نہیں حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، تو دوسرے تک پہنچائیں کہ فلاں حدیث فلاں جگہ مروی ہے، فلاں عالم نے اس کو صحیح قرار دیا، تو وہی حدیث سے بچیں، مطلب یہ کہ احتیاط برتیں اور تثبت کریں، تحقیق کریں۔ جیسا کہ یہ بڑی مشہور روایت ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ متفق علیہ روایت ہے، متواتر روایت ہے، اور یہ روایت متواتر لفظی ہے۔ احادیث کے اندر جو یہ تقسیم ہے متواتر اور آحاد کی، گرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن حدیث کی کتاب ہے، متواتر اور آحاد کی جو تقسیم ہے، سلف یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں یہ تقسیم نہیں پائی جاتی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق یہ تقسیم مبتدعہ نے، گمراہ فرقوں نے جیسے معتزلہ وغیرہ نے اس تقسیم کی ایجاد کی کہ یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث خبر احاد ہے، خبر احاد میں عزیز ہے، غریب ہے، مشہور ہے، تو یہ تقسیم جو ایجاد کیا مبتدعہ فرقہ نے، اور محدثوں کے ہاں اس کا رواج ہوا خطیب البغدادی کے زمانے سے، اس تقسیم کو انہوں نے شمار کیا۔ تقسیم کو رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بنا دوسروں کو جواب دینا ممکن نہیں تھا، یعنی گمراہ فرقوں کو۔ تو یہ جو تقسیم کرتے ہیں متواتر ہے تو بہت اعلیٰ درجے کی خبر ہے، اور آحاد ہے تو اس سے کم درجے کی۔ اس کی تقسیم اس لیے کیا گمراہ فرقوں نے، جیسے معتزلہ نے، اشاعرہ نے اور دوسرے گمراہ فرقوں نے، تاکہ متواتر کو عقیدے میں حجت مانے اور آحاد کو نہیں مانے۔ متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں، جس کو بہت سارے لوگوں نے مل کر کے روایت کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے صحابہ کرام نے روایت کیا اس حدیث کو، پھر صحابہ کرام میں ایک کے بعد جو ان سے روایت کرتے ہیں وہ لوگ بھی بہت زیادہ ہوں۔ اور آحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک یا دو صحابی اور ان کے بعد بھی روایت کرنے والے ایک یا دو، یہ آحاد ہوا۔ تو کہتے ہیں ایک دو آدمی روایت کیا ہے 1,00,000 صحابی میں سے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ منکرین حدیث کا شبہ ہے۔ تو آپ یہ کہیے قرآن کو مانتے ہیں؟
یہ ایک عام آدمی کے لیے جو وہ جواب دے گا، یہ مختصر سا جواب. قرآن کو مانتے ہیں آپ؟ ہاں مانتے ہیں. قرآن کو اللہ سے کتنے لوگوں نے بیان کیا؟ جبریل علیہ السلام. اپنے بیان کرنے میں اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی دوسرا بھی؟ اکیلے ہیں. قرآن تو خبر احاد ہوا آپ کے مطابق، اکیلے ہیں. کیسے مان لیں کہ جبریل علیہ السلام نے اکیلے بیان کیا تمام چیزیں صحیح ہیں؟ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو امت تک پہنچانے میں اکیلے ہیں یا کئی انبیاء نے مل کر کے پہنچایا؟ جس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچانے میں اکیلے ہیں، وہی نبی حدیث کو بھی امت تک پہنچانے میں اکیلے ہیں. تو اگر خبر احاد کی بات ہے تو سب سے پہلے تمہارا قرآن ہی ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خبر ثابت ہو، اس کی سند میں چاہے ایک ہی راوی ہوں، چاہے 2 ہوں یا 2000 ہوں، اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے. خبر احاد ہے، متواتر ہے، حدیث ثابت ہو گئی، وہ احاد رہے متواتر رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ تقسیم نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ روات روایت کرے تو تم اس خبر کو ماننا، اور ایک راوی روایت کرے تو اس میں تھوڑا سا شک میں رہنا. کچھ لوگ کہتے ہیں متواتر علم یقین کا فائدہ دیتی ہے اور آحاد ظن کا فائدہ دیتی ہے. علم یقین کا مطلب کہ بہت سارے لوگ بیان کریں تو یقین ہوتا نہیں یہ بات ایک دم سچی ہے، اور 1-2 صحابی بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی کا احتمال ہے. ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے صحیح سے نہیں سنا ہو سکتا ہے نبی نے کچھ اور کہا ہو، انہوں نے سن لیا ہو. یہ کہنے والے کون ہیں پتہ ہے؟ جن کے عقل میں خلل ہے. یہ ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر سے لائے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہو سکتا بول رہے ہیں اس ہو سکتا میں بھی شک ہو کہ آپ خود اسلام سے شک کرتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سند سے بھی حدیث ثابت ہے، صحیح سند سے، اکیلے راوی کیوں نہ ہو، اس کا درجہ وہی ہوگا جو قرآن مجید کا درجہ ہوتا ہے حجت کے اندر. جیسا کہ صبح میں شیخ کی بہت ہی بہترین اور مدلل تقریر سامنے ہوئی، اس لیے حدیث کے اندر بہت زیادہ ہر جگہ اور ہر فرقے میں لوگ ہیں حدیث کے انکار کرنے والے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے شبہات کو پیدا کرنے والے، اس لیے اس سے بچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی میری جانب کوئی جھوٹی روایت منسوخ کرتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ٹھکانہ جہنم. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جنہیں صوفیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ ہے من کذب علی، جو میرے خلاف جھوٹ بولتا ہے. لیکن جو نبی کے فیور میں جھوٹ بولے، نبی کے فیور میں جھوٹ بولے، خلاف میں جھوٹ بولتا ہے تو پھر گمراہی ہے، وہ جہنم میں. یہ ان کی بات ہے، میری نہیں. اگر نبی کے فیور میں بولے تو یہ صحیح ہے. اس لیے بعض لوگ حدیث گھڑتے تھے، من گھڑت حدیثیں بناتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکیں. تو کیا کبھی کوئی جھوٹ سے بھی قریب ہوا ہے اسلام سے؟ نبی کے خلاف جھوٹ بولیں یا نبی کے فیور میں جھوٹ بولیں، جھوٹ تو بہرحال جھوٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے اوپر کچھ مختصر تفصیل گزر چکی ہے. تو کچھ لوگ آپ کو کہیں گے ہم نبی کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس کا ترجمہ وہی کرتے ہیں، بلکہ ہم نبی کے فیور میں جھوٹ بولتے ہیں. لوگوں کا بھلا ہو اگر جھوٹ بولنے سے تو کیا حرج ہے؟ لوگ دین پر چلے ہیں، اس لیے فلاں کا قصہ ہے، فلاں نے ایسا کہا، روایتوں میں آتا ہے، میرے دل نے میرے رب سے بیان کیا ہے. اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ جھوٹی ہے. اگر جھوٹی روایت بیان کرنی تھی تو اسرائیلیوں کی روایت کیا کم کافی ہے؟ تو اس لیے جھوٹ کیسا بھی ہو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جب عام زندگی میں نہیں ہے تو شریعت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کہتے ہوئے سنا، ایاکم ایھا الناس ایاکم وکثرۃ الحدیث عنی، کہ مجھ سے زیادہ روایت کرنے سے بچو. فمن قال علی فلا یقل الا حقا او الا صدقا، جو مجھ سے روایت بیان کرے وہ صرف سچ بیان کرے، جو مجھ سے روایت بیان کرے وہ بالکل سچ بیان کرے.
ومن قال علی ما لم اقل متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی ہے تو اس کا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ اس حدیث کی روشنی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا زیادہ روایت بیان کرنے سے، صحابہ کرام نے اتنی زیادہ روایت کیسے بیان کر لیا؟ صحابہ کرام نے اتنی زیادہ روایت کیسے بیان کر لیا؟ اور خاص کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں، جو 5374 حدیثیں روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتے ہیں 3 سے 4 سال کے مختصر عرصے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنی روایت کیسے بیان کر لی؟ اگر 4 سال کو ضرب دیں گے، ملٹیپل کریں گے 365 دن سے، یا عربی کے حساب سے 352 دن سے، 350 دن سے بھی مان لیجئے، تو تقریباً 1050 دن نکلیں گے آپ کے پاس، 1050۔ یہ ان کا جواب ہے، علماء نے ذکر کیا ہے اس کو، کیونکہ منکرین حدیث ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور میرا تخصص بھی ہے اس کے اندر۔ تو اگر 1050 دن میں روزانہ 5 حدیثیں سنتے ہیں، آپ نے ابھی کتنی حدیثیں سن لیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے روزانہ اگر 5 حدیثیں سنتے ہیں تو کیا 5000 حدیث نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ کثرت کہاں ہوئی؟ دوسری بات، ایک ہی حدیث کو 40 حدیثیں ہو گئی شیخ، ہو گئی 40، ہاں مطلب وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں 40 جی ایک دن میں ہم لوگوں نے ابھی 40 حدیثیں پڑھ لی۔ تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ روایت کیسے بیان کر دیے؟ وہ بھی صرف 4 سال کے مختصر عرصے میں خیبر کے وقت میں اسلام قبول کیے تھے، کیسے بیان کر دیا؟ تو کہا انہوں نے 5374 حدیث بیان کی۔ 4 سالوں کا عرصہ اگر دیکھیں تو تقریباً 1050 دن آتا ہے۔ 1050 پر 5373 حدیث کو اگر تقسیم کرتے ہیں تو تقریباً 5 حدیثیں آتی ہیں۔ کیسے 1400 دن؟ 4 سال کے 1400 دن، اگر اس پہ ہم تقسیم کرتے ہیں تو کتنی حدیثیں آئیں گی؟ اس سے بھی کم آئیں گی، 3.5 حدیث کر کے، 3.5 مان لیجئے 4 حدیث۔ کیا ایک راوی 4 حدیث ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سن سکتا؟ اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 حدیث نہیں بیان کرتے۔ جتنی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، یہ نہیں کہ ہر روایت میں الگ حکم ہے، بلکہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جو ایک ہی روایت کئی سند سے مروی ہے، ایک روایت کئی سند سے مروی ہے، اور اسی روایت کو کئی دوسرے صحابہ کرام نے بیان کیا۔ اور بعض روایت ایسی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نہیں سنا بلکہ بعض صحابہ کرام سے سنا۔ ان تمام کو اگر نکال دیتے ہیں تو تقریباً 2000 سے 2500 کے درمیان روایت ہوتی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ کثرت روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دراصل آئے تھے یمن سے آئے تھے اسلام کو خراب کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی جانب سے من گھڑت روایتیں وضع کر لی، اس کے اندر داخل کر دی، اس وجہ سے روایتوں کی تعداد اتنی ہے۔ دراصل بات کیا ہے کہ جتنی بھی روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں ان سب روایتوں سے باطل فرقوں کے اوپر رد ہوتا ہے، ان کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت الزم الناس حدیثا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سیکھنے کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب رہتا تھا۔ کیسے؟ انصار اپنے کھیتوں میں چلے جاتے کام کرنے کے لیے، مہاجرین اپنی تجارت کرتے تھے، میں تھا مسکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آتا مجھے کھلا دیتے، اور باقی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی اٹھاتا پھرتا سیکھنے کے غرض سے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی؟ جیسے یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا، یہ میرا تصور، میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایسا سوال صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں حدیث کو سیکھنے کی حرص بہت ہے، حدیث کو سیکھنے کی حرص بہت ہے۔ تو حدیث کے علم کی حرص کی شہادت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حریص تھے، بہت رغبت رکھتے تھے کہ وہ علم حدیث کو سیکھیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملی ہوئی گواہی ہے۔
تو اس لیے کوئی کہے کہ 5000 حدیث، تو آپ اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں منکرین حدیث تمام فرقے میں اور ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں، اور منکرین حدیث کے دام میں آنا، ان کی باتوں کے اندر پھنسنا سب سے آسان ہے۔ تو اس لیے ان سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج سنت کا انکار ہو اور کل نبی کے انکار کے دہلیز پر پہنچ جائے۔ اس کے بعد کا باب ہے باب فی ذہاب العلم، علم کے ختم ہونے کا بیان، جانے کا بیان۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم علما انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا۔ یعنی علم کو اٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے علم اٹھ جائے گا، ولیکن قبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کے ختم ہونے سے، وفات پا جانے سے۔ اس حدیث کی شرح شیخ صالح فوزان سے میں سن رہا تھا، تو علماء کے جانے کے بیان میں جب وہ بیان کر رہے تھے تو تقریباً وہ 20 سے 22 سیکنڈ تک روتے رہے اور کہا کہ اب کوئی علماء نہیں بچے ہیں، عالم نہیں بچے ہیں۔ وہ خود اتنے بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو عمر دے، لمبی عمر دے اور ان کو صحت کے ساتھ رکھیں۔ اس حدیث کو بیان کرتے کرتے رو پڑے، علماء نہیں بچے۔ جب علماء نہیں بچیں گے تو صرف گمراہی ہوگی۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے کوئی باپ مر جائے تو اس بچوں کا مستقبل کیسا ہوتا ہے، ویسے ہی اگر عالم اس امت سے اٹھ جائیں، جیسا ان بچوں کا مستقبل ہوتا ہے ویسے ہی اس امت کا مستقبل ہو جائے گا۔ علماء مربی ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، بات کرنے کا، بولنے کا، رہنے کا، چلنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اگر وہی نہیں رہیں گے یا ہم اور آپ انہی سے رابطہ توڑ لیں گے تو سوچے کہ اس امت کا کیا حال ہوگا۔ اب گمراہی اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگوں نے دین کے علم سے دوری بنا رکھی ہے، اس وجہ سے گمراہی یا دنیا پرستی ہمارے اندر گھر کر گئی ہے۔ اگر ہم قریب رہیں گے علماء کے تو یقیناً گمراہی نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ علماء کو اٹھا لے گا، یہ علم چلا گیا۔ چنانچہ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ عنہ جب وفات پائے تو اس امت کا 90% علم ختم ہو گیا۔ ذهب 9 اعشار العلم، عمر رضی اللہ عنہ کے وفات پا جانے سے فقیہ تھے، مجتہد تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے عالم ہونے کی گواہی دی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ازار لمبا ہے اور اس ازار کا جو دامن ہے وہ زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا بما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعویل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالعلم۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے عالم تھے، بڑے سوجھ بوجھ والے تھے، جب وہ گئے تو 90% علم چلا گیا۔ یہ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کا بیان ہے جو اس زمانے میں تابعین میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، علماء جو بڑے بڑے ہیں ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ نشست و برخاست ہو آپ کی، کیونکہ ہر زمانہ جو بعد میں آئے گا اس میں شر و فساد زیادہ ہوگا۔ ہر زمانہ جو بعد میں آئے گا اس میں فتنہ و فساد زیادہ ہوگا۔ اس لیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا یا فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اگر اس کے بعد ایسا ہوگا کہ اللہ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، بڑے دور دور میں ہوں گے، آپ وہاں نہیں جا سکتے، تب کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو عالم بنا لیں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے۔ اور ایسا ہے آج کے اس دور میں علماء کی توقیر کم ہو گئی ہے، لوگ علماء کو حیثیت اور ان کا مقام نہیں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں سے علم حاصل کر لیں گے، چنانچہ ایک کیمرہ لگاتے ہیں اور ایک مائک لگتا ہے اور ایک سوال ہوتا ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے یا خود ہی سوال کو پڑھ کے کہتے ہیں ایک بھائی کی طرف سے سوال آیا ہے اور فتوے پر فتوے داغے جاتے ہیں۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگوں نے جاہلوں کو رئیس بنا دیا، عالم سمجھ لیا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس سے لوگ پوچھتے بھی ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور امت کے افراد کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہی صورتحال آج کل موجود ہے۔ تو علم کا باب
بہت ہی اہم باب ہے، ضروری ہے. جیسے اسٹیشن پر آپ رہتے ہوں گے، ریلوے اسٹیشن پر ہم لوگوں کے یہاں، تو اس میں اعلان آتا ہے باہر کے دلالوں سے ٹکٹ نہ خریدیں، ہے کہ نہیں؟ وہ ٹکٹ بھی ریزرویشن ہوتی ہے، لیکن حکومت اعلان کرتی ہے نہیں خریدے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ ملاوٹ ہو یا آپ اس میں پکڑے جائیں. تو وہی صورتحال ہے کہ جن لوگوں کو اہل علم نے کہا ہے فلاں سے علم لے سکتے ہیں، جن لوگوں نے بڑے علماء سے علم حاصل کیا ہے، جن لوگوں نے ایسے مدارس سے یا ایسی جگہ سے علم حاصل کیا جہاں پر حقیقی طور پر علم سکھایا جاتا ہو، آپ ان سے لیں، ان دلالوں سے نہ لیں جو کتاب کو پڑھ کر کے 2-3 کتابوں کو پڑھ کر کے عالم بن گئے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنی نسل کو ایسے لوگوں سے بچائیں جن کے فتوے سے آپ کو گمراہی مل سکتی ہے. اس کے بعد ایک تابعی ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا سألت سعید ابن جبیر، ہلال ابن خباب کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، سعید رحمہ اللہ. سعید ابن جبیر تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، مفسر قرآن. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا ہلال ابن خباب نے، میں نے کہا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یعنی سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کی کنیت ہے. ما علامت ہلاک الناس، لوگ ہلاک کیسے ہوں گے؟ ہلاک کا مطلب ہے گمراہی کے راستے پر کیسے چلے جائیں گے. کہا اذا ہلک علماؤہم، جب ان کے علماء ختم ہو جائیں، ان کے علماء ختم ہو جائیں. تو آپ ختم ہونے کا 2 مطلب لے سکتے ہیں کہ ایک انتقال فرما جائیں، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 50-60 سال کے بعد کی بات ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں یہ لوگ. 50 سے 60 سال کی بات ہے کہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ علامت ہے لوگوں کے ہلاکت و بربادی کی کہ ان کے علماء ختم ہو جائیں. تو 2 مطلب ہوگا، یا تو علماء وفات پا جائیں یا لوگ علماء سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیں. تو گویا کہ وہ ختم ہی ہو چکے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ علم ان سے حاصل کیا جائے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ ہلاکت و گمراہی کی بڑی دلیل ہے. اس کے بعد یہ بہت ہی اہم باب ہے، باب العمل بالعلم وحسن النیت فیہ، کہ علم کے مطابق عمل کرنے کا باب اس بیان میں آئے گا کہ علم کے مطابق عمل کیا جائے اور علم حاصل کرنے میں نیت کو خالص کیا جائے. اور اس تعلق سے کچھ باتیں گزر چکی ہیں. چنانچہ اس میں جو روایت ہے، عبداللہ ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يطلب هذا العلم احد لا يريد به الا الدنيا الا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. علم دین کو جو دنیا کے خاطر حاصل کرتا ہے، اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علم دین کے ذریعے سے وہ مشہور ہو سکے، علم دین کے ذریعے سے بڑے منصب کو پائے. علم دین کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی اسے معرفت حاصل ہو، جنت اس کا مقصود نہیں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو علم دین کو ذریعہ بناتا ہے دنیا کے حاصل کرنے کا، ایسے شخص کو جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی. تو اس لیے علم دین کو اللہ رب العالمین کے لیے حاصل کریں، نیت کو خالص کریں اور اپنے عمل کو خالص کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر آپ کو بھلائی حاصل ہو سکے. مالک ابن دینار یہ بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے اقوال بہت مشہور ہوتے ہیں، نصیحتوں سے پر ہوتے ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کے اوپر بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جس قدر علم ہوگا اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اور ابو الدرداء ہی کہتے ہیں ما اخاف علی نفسی ان یقال لی ما علمت، میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے آپ نے کیا سیکھا، آپ کے پاس علم ہے کہ نہیں. اس سوال سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ پوچھ دے جو سیکھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں. جو سیکھا 1000 حدیث یاد تھی، 5000 یاد تھی، 50 دورہ تدریبیہ میں شریک ہوئے، 100 خطبہ آپ نے دیا، 1000 آپ نے دروس دیے، ان کے مطابق آپ کی زندگی تھی کہ نہیں. ماذا عملت فی ما علمت، جو آپ نے سیکھا کیا اس کے مطابق عمل کیا.
تو اس سے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. اور علم اگر عمل کا فائدہ نہ دے تو وہ علم بیکار ہے. چنانچہ علم زندہ رہتا ہے عمل کرنے سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہتف العلم العمل فإن أجاب به وإلا ارتحل. علم عمل کو آواز دیتا ہے. جیسے آپ نے کوئی علم سیکھا، وہ علم مطالبہ کرتا ہے کہ اب تم عمل کرو. اگر آپ نے عمل کیا تو وہ علم باقی رہتا ہے. فإن أجاب به، اگر آپ نے جواب دیا یعنی آپ کے علم نے عمل کے ندا پر لبیک کہا، عمل کیا تو وہ علم باقی رہے گا. وإلا ارتحل، اور اگر آپ نے اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ سے وہ علم اٹھا لیا جائے گا، ختم ہوتا چلا جائے گا. اور جیسا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں ہے، مغضوب سے مراد یہودی کے علماء ہیں جن کے پاس علم تھا اور اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ کے وہ عباد ہیں جن کے پاس عمل تو تھا لیکن وہ علم کے مطابق عمل نہیں تھا، وہی احداث تھا، بدعتیں تھیں. تو اگر کوئی عالم علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے اس آیت کے اندر شامل ہوتا ہے. اللہ ہم سبوں کو غیر و غضب سے محفوظ رکھے. اس کے بعد باب ہے باب من ہاب الفتیا مخافت السقط، جو فتویٰ دینے سے ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فتویٰ دوں اور کوئی غلطی ہو جائے، ڈر ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کے آثار اس کے اندر ہیں کہ اس ڈر سے وہ کیسے روایت بیان کرتے تھے، وہ اس کے اندر ذکر کیا گیا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے، محمد کہتے ہیں، یہ محمد کون ہے؟ محمد ابن سیرین ہے غالباً. وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے تو کہتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جیسے ابھی ہم لوگ کہتے ہیں او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الفاظ یہی ہیں، ہو سکتا ہے الفاظ کچھ اور ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے ہی اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، تربد وجہہ، ان کے چہرے پر کپ کپی طاری ہو جاتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے اور کہتے او ما شابہہ او ما قالہ، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حالانکہ وہ لوگ حفاظ تھے، متقنین تھے، لیکن اس قدر خوف تھا کہ کہیں کوئی ایک جملہ اپنی جانب سے بڑھ نہ جائے یا کم نہ ہو جائے، اس خوف میں کہتے تھے ایسا ہی کہا ہوگا، ایسا ہی. اور آج ہم دھڑلے سے کوئی بھی حدیث میں جیسے چاہیں ویسے بتا دیتے ہیں اور جتنا چاہے اضافہ کر دیتے ہیں، جتنا چاہے کم کر دیتے ہیں، گویا کہ یہ ہماری اپنی میراث ہے، جس کو جتنا چاہے دیا اور جس سے جتنا چاہے چھین لیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان حدث اذا كان حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الايام تربد وجهه، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے فتنوں کے زمانے کی حدیثیں تو ان کے چہرے پر ڈر اور خوف نمایاں ہوتا تھا اور کہتے ہاکذا او نحوہ، ایسے ہی میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس بات احتیاط کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جملے کے اندر کوئی میری طرف سے اضافہ ہو جائے اور وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. تو صحابہ کرام نے اتنا احتیاط کیا ہے، پھر بھی ہم کہیں گے کہ صحابہ کرام کے خبر واحد کو نہیں مانا جائے گا. باب من قال العلم الخشیت و تقوی اللہ، علم سے مراد اللہ کی خشیت، اس کا ڈر اور تقوی ہے. تقوی کی مختصر تعریف میں نے آپ کو بتایا تھا، اور خشیت ڈر کو کہتے ہیں، تقوی کا مطلب بھی ڈر ہوتا ہے. اور ایک بات ملاحظہ کرنے کی ہے، سوچنے کی ہے، جب ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں، اور جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کے قریب جاتے ہیں. یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اور اللہ سے ڈرنا عبادت ہے اور انسانوں سے ڈرنا بزدلی ہے. اللہ سے ڈرنا عبادت ہے. وخافونی ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العالمین نے کہا اگر مؤمن ہو تو مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو، میری پکڑ سے ڈرو. یا اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا فلا تخشوہم واخشونی ان کنتم مؤمنین، ان سے نہیں ڈرو، کفار سے مت ڈرو تو اللہ رب العالمین سے ڈرو، کیونکہ وہی تمہیں جنت دے بھی سکتا ہے، وہی چھین بھی سکتا ہے. اور جسم کے اندر جو روح ابھی باقی ہے، جو ہماری سانسوں کو چلنے میں ہماری معاون بن رہی ہے، جب چاہے
اور جس وقت چاہے اللہ رب العالمین اسے چھین سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے۔ تو خشیت عبادت ہے۔ چنانچہ مکحول بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مکحول تابعی ہیں، اگر تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں تابعی تو اس روایت کو مرسل کہتے ہیں، یعنی مرسل روایت کی تعریف یہ ہے ما اضافہ التابعی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، نہ ان سے سنا ہے، اگر دیکھے ہوتے تو وہ صحابی ہوتے، یعنی دیکھے ہوتے سنے ہوتے تو صحابی ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر بھی بیان کر رہے ہیں تو مرسل کہتے ہیں۔ اور مرسل کا مطلب کہ مرسل کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، انہوں نے صحابی کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا ہے، تو یہ روایت ضعیف کے اقسام میں سے ہے۔ لیکن مرسل روایت کو اگر صحیح روایت سے تقویت ملتی ہو، کوئی دوسری صحیح اسی معنی کی حدیث ابو داؤد میں آئی ہے جو کہ صحیح ہے، اس سے تقویت ملتی ہو، اسی معنی کی دوسری حدیث صحیح ہو، تو اس حدیث کو حسن درجے میں رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ویسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے عام آدمی کے اوپر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ علماء کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بھی دوسری حدیثوں میں اس کا انشاءاللہ بیان آئے گا۔ تو علماء کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کا وارث علماء کو بنایا۔ دو وراثت ہے دنیا میں، ایک مال کی وراثت ہے اور ایک علم کی وراثت ہے۔ ہر آدمی ہر کسی کے مال کا وارث ہو سکتا ہے، نبی کا وارث بننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے وارث سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ کا وارث آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کی اولاد ہوں گی، کتنی محبت ہوتی ہے، تو پھر نبی کو اپنے وارثین سے کتنی محبت ہوگی۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے علماء کی فضیلت عام لوگوں پر ہوتی ہے، لیکن اس فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم تکبر کرنے لگے، تم تو جاہل ہو، تم تو کچھ نہیں جانتے ہو، ان سے دوسرا کام لینے لگے، ہمیشہ ان کو نیچا سمجھنے لگے۔ بالکل نہیں، تواضع کا باب گزر چکا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا۔ فضیلت درجے کے اعتبار سے ہے، یہ نہیں کہ آپ کو فضیلت مل گئی تو اب آپ دوسرے کے اوپر داروغہ بن کر کے رہیں اور ان کو حقیر و کمتر جانیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سامنے والے کو حقیر سمجھے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے، ان کو کیا معلوم، ان کو کچھ نہیں معلوم، یہ تو جاہل ہے، کیا پتہ وہی جاہل اللہ کے نزدیک ایک عالم سے محبوب ہو۔ تو اس لیے فضیلت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے کے اوپر براجمان ہو جائیں، دوسرے کے اوپر اپنا تکبر، اپنا گھمنڈ، اپنا فخر و غرور ظاہر کریں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آیت تلاوت کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ حقیقی ڈر جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے وہ علماء کو ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کن اعمال کے بجا لانے پر اللہ ثواب دے گا، کن اعمال کے بجا لانے پر اللہ رب العالمین پکڑ کرے گا۔ نبی کی سنتوں کا علم ہوتا ہے تو خوف ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو صورتحال چل رہی ہے وہ سب سے کم خوف علماء کے درمیان پایا جاتا ہے، عموماً، ہر کوئی اس میں داخل نہیں ہے لیکن عموماً پایا جاتا ہے، اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں جیسا لوگ کہتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ عملی نمونہ پیش ہونا چاہیے، عملی نمونہ، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کریں تو جا کر کے زیادہ بات مؤثر ہوتی ہے، ورنہ کیا کہتے ہیں کہ آدمی صرف گفتار کا غازی بن کر کے رہ جاتا ہے، کردار کا غازی نہیں بن پاتا ہے۔ تو اس لیے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو اہم شے یہ ہے کہ کردار بھی ہو علم کے ساتھ، صرف عمل بھی کام نہیں آئے گا، صرف علم بھی کام نہیں آئے گا، علم و عمل دونوں کا ساتھ ہو تو جا کر کے آپ کو آخرت میں نفع پہنچائے گا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کعب الاحبار کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کعب الاحبار کے بارے میں گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بیان کے باب میں گزرا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا کہ تورات میں ایسی موجود ہے۔
تو یہ جب کہیں کعب الاحبار جب کہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب قرآن مجید نہیں ہوتا، ان کی کتاب میں سے ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں گے کعب الاحبار کا اگر ذکر آئے گا تو انہوں نے کہا کہ انی لاجد نعت قوم یتعلمون بغیر العمل. یہ پچھلی کتابوں کی بات ہے اور اس کے تعلق سے تفصیل آئی ہے کہ کن بات کو مانیں گے کن باتوں کو چھوڑیں گے، پوری تفصیل آ چکی ہے صبح میں. تو کہا یتعلمون بغیر العمل. توریت کے اندر یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علم حاصل کریں گے لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد عمل نہیں ہوگا. وَيَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ. فقہ تو ہوگی لیکن عبادت نہیں کریں گے. وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ. اور دنیا طلب کریں گے آخرت کے بدلے، اپنی دنیا کو بیچیں گے، اپنی آخرت کو بیچیں گے دنیا کے عوض میں، چند سکوں کے عوض میں، سستی شہرت کے عوض میں اپنی آخرت کو وہ دنیا کے حوالے کر دیں گے. وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ. بھیڑیے کے کھال کو وہ اوڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کا عمل ان کا معاملہ جو ہوگا جیسے بھیڑیا شاطر ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ لوگ کریں گے. وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ. ایک بڑا کڑوا پھل ہوتا ہے، ان کا دل ان سے بھی زیادہ کڑواہٹ کا شکار ہوگا. فَبِي يَغْتَرُّونَ أَوْ إِيَّايَ يُخَادِعُونَ. میری جانب سے وہ لوگ دھوکے میں ہیں. ذکر کیا ہے کعب الاحبار نے اللہ رب العالمین کے قول کو جو توریت میں موجود ہے. کیا وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں؟ فَحَلَفْتُ بِي لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَتْرُكُ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانًا. میں نے قسم کھا لیا ہے کہ ایسا فتنہ ان کے اوپر مسلط کروں گا کہ ایک حلیم آدمی، بردبار آدمی، عقل مند آدمی بھی اس فتنے میں حیران رہ جائے گا. اور اسی ٹائپ کا فتنہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کافی علم ہے بہت زیادہ، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے علم کا فائدہ جاتا رہتا ہے اور لوگ اس سے دور ہوتے جاتے رہتے ہیں. بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس کے بعض اعمال سے اسلام کی صورت اور اس کی شبیہ بگڑ جاتی ہے. اور اسی معنی کا اثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے گزر چکا ہے کہ باب تغیر الزمان وما يحدث فيه، اسی باب میں. تیسرا اثر اس باب میں یہ ہے، حرم ابن حیان کہتے ہیں ایاکم والعالم الفاسق. فاسق عالم سے بچو. تو ان سے سوال کیا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ان کے اس قول کے بارے میں کہ فاسق عالم کون ہے. فاسق عالم تو ظاہر سی بات ہے عمر رضی اللہ عنہ اگر کسی سے کچھ پوچھ دیں تو پھر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کا صحیح جواب نہ مل جائے. اتنے قوی تھے ایمان کے اندر کہ راستہ چلتے تھے شیطان ڈر سے بھاگتا تھا. یہ صحیح بات ہے. تو اگر وہ کس سے پوچھ دیں دلیل دو تو آپ کو دلیل دینا لازمی ہے. جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وغیرہ کے ساتھ ہوا تو ان سے پوچھا کیسے تم نے کہہ دیا فاسق عالم یہ کون ہے؟ تو یہ ڈر گئے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خط لکھا اور کہا اے امیر المؤمنین اللہ کی قسم میں نے اپنی بات سے صرف لوگوں کی خیر خواہی کا ارادہ کیا تھا. اس کے بعد ایسے پیشوا ہوں گے جو علم کے ساتھ بات کریں گے اور فسق پر عمل کریں گے. یعنی بات کریں گے اللہ اللہ، رونا گڑ گڑانا، رات میں تہجد پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز کے چھوڑنے سے یہ گناہ ہوتا ہے، سود مت لیجئے، جھوٹ مت بولیے. یہ جتنی بھی باتیں ہیں بعد میں دیکھیں گے کہ وہی آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، وہی سود میں ملوث ہیں، نماز سے وہ پچھلی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب تھا ان کا کہ عالم فاسق اسی کا نام ہے کہ علم کی تو بات کرے گا لیکن عمل کے اعتبار سے فسق و فجور کی صف میں ہوگا. اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کا علم خود کو نفع نہیں پہنچائے تو دوسرے کے اوپر زیادہ مؤثر نہیں ہوتا ہے. اور ایسے عالم کی پیروی کرنے سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ عموماً جو لوگ ہیں وہ سیکھتے ہیں عالم کے عمل سے. اور عموماً لوگ عامت الناس کو دیکھے گا، عام آدمی ایک عالم کو اگر نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو اس کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اگر وہ حدیث میں پڑھے رہتے ہیں فوراً پوچھتے ہیں آپ نے سجدے میں دونوں پاؤں کو نہیں ملایا. شیخ البانی نے ذکر کیا صفت السلام ہے کہ دونوں پاؤں کو ملانا چاہیے. تو ایک عالم کو سمجھنا چاہیے، ایک داعی کو، کہ آپ کے پیچھے ہزاروں کیمرے لگے ہیں. وہ تمام کیمرے جو آپ کے خطبے میں موجود ہوتے ہیں اور ایک کیمرے میں 2 آنکھیں اور وہ کیمرہ آپ سے سوال کر سکتا ہے. تو آپ کے عمل سے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، لوگ آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں، دلیل بنا لیں گے کہ یہ اتنے تقویٰ کی بات کرتے ہیں، اتنی اچھی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث کرتے ہیں، یہ کیسے غلط کریں گے، یہ کیسے غلط کریں گے.
تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے عمل سے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں اور گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ تو آپ سوچ لیں، جہاں اللہ رب العالمین مراقبہ کر رہا ہے وہیں پر کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر کے سیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے سوال کرنے نہیں آتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بھی کرتے ہیں اور جو بھی کہتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق کہتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل قدم قدم پھونک کر کے رکھیں، کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نمائندے ہیں۔ تو آپ کا ایک قدم گمراہی کی طرف جائے گا تو ہزاروں لوگوں کو اس طرف لے کر کے جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی لوگ سنتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے بھی اور ہم کو دیکھ کر کے بھی لوگ سیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے عمل کو علم کے حساب سے بالکل برابر رکھیں، ناپ تول کر کے کوئی بھی عمل کریں، کوئی گمراہی اور بدعت آپ کے ذریعے سے ایجاد نہیں ہو۔ دوسرا باب ہے باب فی اجتناب الاہواء، خواہشوں سے بچنے کا باب۔ خواہش کس کو کہتے ہیں؟ خواہش پرستی کیا ہوتی ہے؟ قرآن حدیث کے خلاف جو آپ کا من چاہے وہ کریں، اسی کو خواہش پرستی کہتے ہیں۔ من کی بات مانیں۔ تو لوگ کہتے ہیں من کی سنیں، من کی نہیں سنیں، کتاب و سنت کی سنیں۔ تو اس میں ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اوزاعی نے کہا، اوزاعی عبد الرحمن الاوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قال ابلیس لاولیائی، ابلیس نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ ان کا قول ہے، کسی بھی تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا۔ جب صحابی کا قول حدیث کے خلاف ہو تو حجت نہیں ہوتا، تو بدرجہ اولا تابعی اور تبع تابعین کا قول حجت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہو تو نصیحت پکڑنے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، حجت نہیں ہو سکتا، دلیل نہیں بن سکتی۔ دلیل صرف اور صرف کتاب و سنت ہے، اور اس دلیل کو ہم فہم سلف کے منہج کے مطابق، جو ان کا فہم ہے، ان کے سمجھ ہے، اس کے مطابق سمجھیں گے۔ باقی کوئی بھی کسی کی رائے، کسی کا قول کسی بھی سلسلے میں دلیل نہیں بن سکتا۔ تو کہتے ہیں ابلیس اپنے اولیاء سے کہتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ اثر انہوں نے پچھلی امتوں سے لیا، کہ ابلیس اپنے دوستوں سے کہتا ہے من ای شیء تأتون بنی آدم، انسانوں کو گمراہ کرنے کا کون سا حربہ اختیار کرتے ہیں۔ ابلیس اپنے اولیاء سے، اپنے شاگردوں سے کہتا ہے، اپنے ورکرز سے کہتا ہے، تم کو جو میں بھیجتا ہوں گمراہ کرنے کے لیے، تو کون سا حربہ اختیار کرتے ہو گمراہ کرنے کے لیے؟ تو کہتے ہیں من کل شیء، جو بھی طریقہ ممکن ہو سکتا ہے ہم گمراہ کرنے کا ہم اختیار کرتے ہیں۔ قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار، کیا استغفار کے معاملے میں تم انہیں گمراہ کرتے ہو؟ تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں، ابلیس کے جو چیلے ہوتے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، استغفار کے راستے سے ہم گمراہی پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ شیء قرن بالتوحید، استغفار اور توحید ایک ساتھ ملا دی گئی ہے، اس راستے سے ہم نہیں آ سکتے۔ قال، تو ابلیس کہتا ہے لأبثن فیہم شیئا لا یستغفرون اللہ منہ فبث فیہم الاہواء، میں ان کے درمیان ایک ایسی چیز پھیلا دوں گا، داخل کر دوں گا، جس کے ذریعے سے وہ استغفار ہی نہیں کر پائیں گے، وہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے نا، اللہ مہربان ہے، آپ ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں، صرف جہنم کی آپ بات کرتے ہیں، گناہ کر لیا تو کیا ہوا، جو اللہ عذاب دینے والا ہے وہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اس میں رہ کر کے آدمی اس امید میں اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اور اس کے بعد کہتا ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جمعرات کو عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا، خانہ کعبہ میں جاؤں گا، صفا مروہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کروں گا اور پورے گناہوں کو معاف کروا لوں گا۔ یا کوئی یہ کہتا ہے کہ کل لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر میں تو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، کل معاف کروا لوں گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، کیا پتہ کل کا سورج نکلے اور آپ اور ہماری زندگی کا سورج آج ڈوب جائے۔ موت نہ دروازے کھٹکھٹا کر کے آتی ہے، نہ کسی کو بتا کر کے آتی ہے، کسی کو نہیں بتاتی، وہ اچانک آتی ہے۔ موت وقت مقرر ہے موت کا، اور توبہ کی مہلت اسی وقت تک ہے جب تک روح ہمارے جسم کا ساتھ دے رہی ہے اور سانسیں ہماری چل رہی ہیں۔ تو آپ ہمیشہ اللہ سے توبہ کریں، اور جب موت آئے گی نا تو آپ کا جتنا بھی بیلنس ہے، جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، تمام کے تمام اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس بات کے لیے کہ اے اللہ صرف 5 منٹ کی مہلت دے دے، اس کو توبہ کر لے اور پھر اس کے بعد مر جائے۔ 5 منٹ تو دور کی بات ہے، 5 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی، لیکن یہی قیمتی چیز، یہی زندگی، توبہ کرنے کی جو مہلت ہے وہ ابھی باقی ہے۔
اور یاد رکھیے کہ گزر چکی ہے بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 سے 70 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف۔ اور ہمارے صبح سے لے کے شام تک کے اگر روٹین دیکھیں گے تو کتنی نبی کی مخالفت ہے، کتنی عبادتیں ایسی ہیں جن کو ہم صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں، کبھی کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، ہم نے کیا۔ آپ سوچیں کیا ان کے مقابلے میں ایک ایک مرتبہ ایک ایک گناہ کے لیے توبہ استغفار کریں، کیا ہم نے کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں، کہیں پر بھی، جیسے آپ لوگ سب یہاں پر روزی روٹی کے لیے آئے ہیں، کام کرتے ہیں، اگر آپ اپنے باس کے ساتھ باس کے حکم کی بات نہیں مانیں، باس کا حکم نہیں مانیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، تو کیا کرے گا وہ؟ آپ کو کہے گا گھر چلے جاؤ، جب تم میرا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے گھر چلے جاؤ۔ اگر آپ اس کے بعد بھی نہیں مانیں گے تو آپ کو زبردستی بھجوا دے گا، لیکن آپ اس کے ڈر سے کہ کہیں نکال نہ دے، کہیں میرے پیسے کو کاٹ نہ لے، کہیں تنخواہ میں کمی نہ کر دے، معاملے کو ایک دم صحیح سے کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں، گرچہ آپ اس کام کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا معاملہ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نافرمانی کریں، اللہ یہ نہیں کہتا میں تمہاری روزی روک لوں گا، کل سے تم کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی، جو سانسیں تمہارے جسم میں چل رہی ہیں میں اسے نہیں دوں گا، 5 منٹ کے لیے روک لوں گا، جو روح چل رہی ہے 2 منٹ کے لیے اس کو میں چھین لوں گا تمہاری زندگی کی حالت میں، کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے نافرمانی کر رہا، توبہ کر لو، توبہ کر لو، آج توبہ کرو، شام توبہ کرو، صبح توبہ کرو، جب جب گناہ کرو تب توبہ کرو۔ ایک آدمی آپ کو 2 مرتبہ معاف کر سکتا ہے، آپ رب سے 1000 مرتبہ گناہ کریں گے، اللہ رب العالمین 1000 مرتبہ معاف کرے گا۔ یہ توبہ ایک تحفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے کھول کر کے رکھا، یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ جسم میں روح باقی ہے، کل کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے ہمیشہ رب سے سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ جنت کی ضمانت ہوتی ہے۔ توبہ کے اوپر بات گزر چکی ہے، اللہ ہم سبوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا اثر یہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کونوا فی الناس کالنحل فی طیرانہ، کہ لوگوں کے درمیان تم اس طرح رہو جیسے شہد کی مکھیاں پرندوں میں ہوتی ہیں، شہد کی مکھیاں اڑنے میں ہوتی ہیں، جس طریقے سے اڑتی ہیں پرندوں میں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے تم رہو۔ تمام پرندے انہیں کمزور سمجھتے ہیں، تمام پرندے سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی اڑنے والی چیز ہے، مکھی ہے، اس کے اندر کیا طاقت ہوگی۔ تمام پرندے اسے کمزور سمجھتے ہیں۔ اگر پرندے جان لے کہ ان کے پیٹوں میں کیسی برکت ہے تو ان کے ساتھ یہ نہ کریں، یعنی انہیں کمزور نہ سمجھیں۔ اپنی زبان اور جسم کے ساتھ لوگوں سے ملے رہو، اور اپنے اعمال اور دلوں سے ان سے الگ رہو، کیونکہ آدمی کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور وہ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی نشست و برخاست کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، المرء مع من احب، لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو صرف محبت کرنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جان دے سکتے ہیں، اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا سکتے ہیں، جھوٹی محبت ہے۔ جو انسان نبی کے قول پر 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، اس سے یہ کیسے تمنا کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی جان نبی کے نام پر قربان کر سکتا ہے؟ کیسے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کو نبی کے مطابق نہیں کر سکتا، اپنے چہرے کو اور نشست و برخاست کو نبی کے سنت کے مطابق نہیں کر سکتا، اس سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کرے گا؟ جان کا مطالبہ نہیں ہے، زندگی کو تبدیل کرنے کا مطالبہ ہے، شیطان کے شکنجے سے ہٹا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلانے کا مطالبہ ہے۔ جان کا جب مطالبہ آئے گا تب دیکھا جائے گا، فی الحال اپنی جان کو نبی کی سنت کا غلاف پہنا کر کے جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ دعویٰ بہت نبی سے محبت ہے، ہم جان دے سکتے ہیں، یہ سب دعویٰ ہے۔ دعویٰ سچ اس وقت ہوگا جب آپ حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کریں گے، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے، ورنہ یہ کھلا اور کھوکھلا دعویٰ ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، اور اس محبت کی کوئی قیمت اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب مطیع۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی فرما برداری کرتے، اگر نبی سے سچی محبت ہوتی تو فرما برداری کرتے، کیونکہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اپنی زندگی کو
اپنے پہناوے کو اور ہر چیز کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد حدیث ہے باب من رخص فی الحدیث اذا اصاب المعنی، یہ علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے کہ روایت بالمعنی، روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا نماز میں قبلے کے رخ سامنے دیکھنا یہ جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، قبلے کے رخ دیکھنا، اوپر نہیں، قبلے کے رخ، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ ایک مثال سمجھ لیجیے آپ کہ میں نے کہا یہاں پر آپ جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ نماز میں ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں، یا ایسی کوئی بات کی، تو آپ نے وہی لفظ نقل نہیں کیا جو ہم نے کہا، آپ نے اپنے معنی میں نقل کیا اور وہ معنی ادا ہو گیا۔ اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو معنی آپ ادا کر رہے ہیں اس معنی، یعنی جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اس معنی کو ادا کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال صحیح طور پر آپ جانیں۔ یعنی جو آدمی، جو راوی روایت بیان کر رہا ہے اپنے معنی میں، ضروری ہے کہ اس کو علم ہو روایت بالمعنی کا، کہ کہاں پر کون سا لفظ لانے سے معانی بدل جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں ایک ہی لفظ کا کئی معنی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ کا۔ فرضہ کا مطلب ہوتا ہے فرض ہونا، فرضہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، فرضہ کا مطلب فرض جو ہوتا ہے نا، فرض اسی کا مطلب کاٹنا، فرضہ کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، فرضہ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، یعنی ایک لفظ کا کئی مطلب ہوتا ہے جو سیاق سے سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کا علم ہو کہ ہم کہاں پر کون سا جملہ استعمال کریں گے اور کیسے استعمال کریں گے کہ جس روایت کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں اس روایت کے معنی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ تو یہ روایت بالمعنی خاص کر کے علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے۔ جن کو علم حدیث سے شغف ہے وہ ابن الصلاح رحمہ اللہ کتاب مقدمہ ابن الصلاح کا مراجعہ کریں، اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے، اور اس کی شرحیں جو موجود ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واصلہ ابن الاسقر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا حدثناکم بالحدیث علی معناہ فحسبکم۔ واصلہ ابن الاسقر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بیان کریں تو معنی کے حساب سے بیان کریں تو وہ کافی ہے انشاءاللہ، کیونکہ صحابہ کرام فقیہ تھے، سمجھتے تھے کون سے، اور وہ خالص عربی تھے تو سمجھتے تھے کون سے الفاظ کی ادائیگی کہاں پر کی جائے گی تو معنی مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد باب ہے، کتنے بجے ختم کرنا؟ علم اور عالم کی فضیلت کر لیتے ہیں، کر لیتے ہیں کہ 52 حدیث ہوگی، 52 حدیث، ہاں، اور جو اہم حدیث تھے زیادہ تفصیل کتاب کی باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم یہاں پر رکیں گے۔ باب فی فضل العلم والعالم، اور کل صبح شروع کریں گے، یعنی صبح کے آغاز کے ساتھ علم اور عالم کی فضیلت کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ قبل اس کے کہ درس ختم ہو، ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کل من آثر دنیا من اہل العلم واستحبها، کہ اہل علم سے ہی مخاطب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں میں عموماً وہ لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں، تو بہت ہی سنبھل کر کے رہنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اہل علم میں سے جو علم سے شغف رکھتا ہو، علم حاصل کرنے میں مشغول ہو، اگر وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پر وہ ضرور بالضرور اللہ کے خلاف بات کرے گا۔ اور علماء کوئی بات کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یہ علماء ہی کی بات ہے نا، نہیں، علماء نے جو سمجھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اس کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں۔ یہیں سے یعنی علماء کی شان میں تنقیص ہوتی ہے، وہ علماء ہی ہیں نا، آپ ان سے دلیل پوچھ سکتے ہیں، کئی دلیل ابھی گزری ہے ترجیح دینے کی دنیا کو۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کل من آثر الدنیا واستحبها فلا بد ان يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه،
جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے علم کے اوپر، خاص کر کے جو اہل علم ہوتے ہیں، دنیا کو پسند کرتا ہے، کچھ ملے گا تو جائیں گے، نہیں ملے گا تو نہیں جائیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی تقریر میں، کسی نہ کسی درس میں اللہ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرے۔ کیوں؟ لأن احکام الرب سبحانہ کثیرا ما تأتی علی خلاف اغراض الناس، کیونکہ اللہ نے جو باتیں بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کیا ہے، عام طور پر عام لوگوں کے تمناؤں کے، ان کے آرزوؤں کے خلاف ہیں۔ کوئی سودی کاروبار میں ملوث ہے، کوئی جھوٹ بول کر کے کاروبار کر رہا ہے، یعنی اس قسم کی باتوں کے اندر لوگ ملوث ہیں۔ تو اگر آپ دنیا کو ترجیح دیں گے، محبت کریں گے، تو ضرور ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، کیونکہ جیسے ان کو روکیں گے وہاں سے جو مبلغ آتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو اگر ترجیح دیتے ہیں دنیا کو تو اللہ کے خلاف بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے جو بھی احکام ہیں لوگوں کی طبیعت کے خلاف ہیں، اور آپ اگر لوگوں کی طبیعت کے مطابق بات کریں گے تو اللہ کے خلاف ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں وَلَا سِيَّمَا أَهْلُ الرِّيَاسَةِ، جو حکام ہوتے ہیں، اہل الریاسہ ہوتے ہیں، وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشُّبُهَاتِ، اور جو لوگ شبہات کی پیروی کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا تَتِمُّ لَهُمْ أَغْرَاضُهُمْ إِلَّا بِمُخَالَفَةِ الْحَقِّ وَدَفْعِهِ كَثِيرًا۔ جو اہل منصب والے ہوتے ہیں، منصب والے جو ہوتے ہیں، اہل منصب، اور جو شبہات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کو حق کی مخالفت کیے بنا پورا کر ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں ہو سکتا، اور اپنے اغراض اور مقاصد کو پورا کرنے میں وہ علماء کا سہارا ضرور لیں گے، ان علماء کا جو دنیا کو ترجیح دیتے ہوں آخرت کے اوپر۔ چنانچہ یہاں سے فتویٰ میں ڈھیلا پن آئے گا، ہاں ٹھیک ہے اب بہت سارا کام کرتے ہیں، یہ والا تو معاف ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کر دے گا معاف، آپ کے بہت سارے جہود ہیں، خیرات و برکات ہیں، آپ لوگوں کی یہ بھلائی کرتے ہیں، یہ والا ٹھیک ہے کر لیجئے، لیکن بعد میں توبہ ضرور کر لیجئے گا، ایک مرتبہ عمرہ کر لیجئے گا رمضان میں، تاکہ تو یہ فتویٰ ملتا ہے لوگوں کو۔ لم يتم لهما ذلك الا بدفع ما يضاده من الحق، کوئی بھی انسان جو شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو تو جب تک اپنے مقاصد کو جب پورا کرنا چاہے گا تو ضروری ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی نہ کوئی کام کرے، اور اگر عالم کا سہارا لے گا، عالم اگر استقامت پر ہے، حق بولنے والا ہے، تو فوراً اس کو کہے گا نہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، لیکن اگر دنیا کو ترجیح دینے والا ہے، دنیا کی محبت دل کے اندر ہے، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَتَتَّفِقُ الشُّبْهَ وَالشَّهْوَةَ وَيَثُورُ الْهَوَىٰ، شبہ جمع ہوتا ہے، ایک آدمی کا شبہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا، ہاں اس حدیث سے استدلال میں یہ بات ہے۔ اب دیکھیے نا، سود یہ ایسا ہے کہ شرک کے برابر کا گناہ نہیں، یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں جو استدلال کرتے ہیں لوگ، شرک کے برابر کا گناہ نہیں، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مان لیجئے کہ آپ نے توبہ نہیں بھی کیا، پھر بھی تو تحت مشیت اللہ ہے نا، آپ سمجھ رہے بات کو، اس خطورت کو کہ وہ کس طریقے سے راستہ نکالتے ہیں۔ تو جب تحت مشیت اللہ ہے، کم از کم اتنا تو ہوگا، آپ جہنم میں جائیں گے بچ کر کے تو چلے آئیں گے۔ تو اب ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے تاکہ ادھر سے جو یعنی دنیا پرستی ہے یا دنیا کا جو مفاد ہے وہ باقی رہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب شبہ اور شہوت کا ملاپ ہوتا ہے تو خواہش پرستی یہیں سے جنم لیتی ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ خواہش پرستی ہے، اپنے نفس کی پیروی، کہ ایک طرف علم کہتا ہے کہ دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا، لیکن خواہش کہتی ہے کہ تمہارے پاس بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5,000 روپے میں کیا کرو گے، 1,500 ریال میں، 2,000 ریال میں تم کیا کرو گے؟ ان کی اگر چاپلوسی نہیں کی ہے، ان کو اس قسم کے اگر فتوے نہیں دیے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بچے بیوی تمہارا منہ دیکھتے ہیں، تم کہاں سے ان کی ضروریات کو پورا کرو گے؟ یہ خواہشات کی بات کر رہا ہوں، یہ مثال ہے ایک، اور یہاں سے شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے تو توبہ بھی رکھا ہے نا، اہل حق کے پاس شیطان توبہ کے راستے سے آتا ہے، ان کو جب گمراہ کرتا ہے تو توبہ کے راستے سے آتا ہے، اور کہتا ہے اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کیوں تم اس بات کو بھول جاتے ہو
صحابہ اکرام سے بعض صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی، کیا معاف ہوا کہ نہیں؟ بعض بڑے بڑے لوگوں نے غلطی کیا، کیا اللہ نے ان کی پکڑ کر لیا؟ کیا تم سمجھتے ہو وہ جہنم میں چلے جائیں گے؟ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان سب کو ذکر کیا ہے، ایک کتاب ہے ان کی الجواب الکافی، اس کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر کیا انہوں نے۔ تو آتا ہے اور کہتا ہے کہ توبہ تو ہے نا، ہمیشہ کھلا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ہے، یہ سب ذکر کیا انہوں نے، یہ نہیں کہا ہے اللہ رب العالمین نے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے اور شرک نہیں کیے ہوگے اور تمہارے گناہوں سے پوری دنیا بھری ہوگی تو ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ شیطان اس راستے سے آتا ہے اور کہتا ہے تم کو نہیں پتہ ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ کے سامنے ان دلائل کو لائے گا، بخاری کی روایت ہے کہ ایک زانیہ عورت نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ پتہ ہے کہ نہیں؟ تم تو ماشاءاللہ علم پھیلاتے ہو، تم تو ماشاءاللہ داعی ہو، کتنے لوگ سیراب ہوتے ہیں تمہارے علم سے، اللہ تم کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ یہ سب دلائل لاتا ہے، اور وہ دلائل کو چھپا لیتا ہے کہ ربع دینار، 1/4 دینار میں اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک عورت کو اس لیے عذاب ملا کیونکہ وہ ایک جانور کو عذاب دے رہے، ایک چادر کی، معمولی چادر کو بغیر اجازت کے لے لینے سے، مال غنیمت میں سے چادر نکال لیا تھا ایک صحابی نے بغیر اجازت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا ہی اس کو عذاب ملے گا۔ ان سب نصوص کو جو وعید کے ہیں اس کو چھپاتا ہے اور آپ کے سامنے یہ سب لاتا ہے جو رجا کے نصوص، اور کہتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے توبہ کا راستہ ہے، آپ یہ کریں۔ اور اس طریقے سے شہوات شبہات مل کر کے ہوا پرستی جنم لیتی ہے، اور یہاں سے پھر آپ دنیا کو ترجیح دینے لگتے ہیں، یا ہم اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ کچھ ناخلف پیدا ہوئے بعد میں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی۔ علماء کہتے ہیں کہ جب انسان نماز میں پیچھے ہوگا، نماز میں سستی کرے گا، نماز میں غفلت ہوگی، اگر نماز میں دل نہیں لگتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر شہوت ہے، یا تو دنیا کی شہوت ہے یا کسی اور چیز کی شہوت ہے۔ فسوف یلقون غیا، غیا ایک وادی کا نام ہے جہنم میں، تو جو لوگ شبہات کی شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ غیا میں ہی گمراہوں سے ملاقات کریں گے، یا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ مختصر سی بات تھی۔ جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں، علم کے میدان میں ہیں، علم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھنا ہے، کیونکہ آپ راڈار پر ہیں، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، ہر ایک چیز کو سمجھنا ہے، سمجھ کر کے رکھنا ہے۔ باقی باتیں آپ کو بھی معلوم ہیں اور ہم کو بھی معلوم ہیں، زیادہ تفصیل سے باتوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس لیے ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے اور سوچے کہ ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں اور کتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہیں۔ اللہ ہماری اس مجلس کو بابرکت مجلس بنائے اور اسے قبول فرمائے، اور ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، دین و ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی عمدہ شرح آپ لوگوں کے سامنے مقدمہ امام دارمی جو اس کتاب کا دورہ رکھا گیا تھا انہوں نے آپ کے سامنے شرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے، اور جو کچھ میرے بھائیوں ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے، جب اسے کوئی بات پہنچتی ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس 2-4-5 منٹ اور کھانا الحمدللہ آ گیا ہے، فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ بفتنتین، کہ اللہ تعالیٰ سے 2 فتنوں کے بارے میں ڈرو، یا اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو 2 فتنوں سے۔ اور یہ بات گزر چکی ہے شیخ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ فتنۃ العابد الجاہل، وہ عابد جو جاہل ہے اس کے فتنے سے، وہ فتنۃ العالم الفاسق، اور جو فاسق عالم ہے اس کے فتنے سے بچو، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ یہیں آ کر کے ہو جاتا ہے۔ عالم ہے عمل نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ عابد ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، لہذا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر علم کی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اتنے بڑے عابد ہیں، کیا ان کی عبادت رائے گاں چلی جائے گی؟ کیا ان کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ اتنی محنت کر رہے ہیں،
تو یہیں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. کہ دو بڑے فتنے ہیں جن سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. تو بہت کچھ باتیں الحمدللہ اس کتاب کی شرح میں ہم نے سنی ہے. تقریباً آدھی کتاب الحمدللہ ہو گئی ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز فجر کے بعد سے دوبارہ اس کتاب کی شرح کا آغاز کیا جائے گا. میں اعلان کر دوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے ہاں الحمدللہ کافی لوگ اس وقت موجود ہیں کہ جبیل دعوت سینٹر میں بچوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ ہر ہفتے کا انتظام ہے. ہر ہفتے کے دن ہر سنیچر کو 11:30 بجے سے لے کر کے عصر کی نماز تک باقاعدہ یہاں پر بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے. کچھ لوگ ہم سے ابھی ملے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے بچوں کا ہم داخلہ کرانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ابھی جو نیا ہمارا سال شروع ہوگا 16 فروری سے، اور الحمدللہ اس کے لیے داخلے جاری ہیں. لہذا جو حضرات اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور تجربے کار اور اہل علم کی معیت میں اور اس طریقے سے ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، الحمدللہ آج بھی دروازہ آپ لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ دعوت سینٹر بھی آپ لوگوں کے لیے ہے، اور دعوت سینٹر کا اسکول بھی آپ لوگوں کے لیے ہے. جب بھی کوئی پروگرام ہو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جسے آج آپ لوگوں نے شرکت کی ہے اس طریقے سے پروگرام کے اندر شرکت کریں. ہر مہینے میں یہاں درس ہوتا ہے، ہر ہفتے کو کتاب التوحید کا درس ہوتا ہے، اتوار پیر کو کلاسیں ہوتی ہیں، عربی کی کلاسیں ہوتی ہیں، اور دیگر پروگرام ہوتے ہیں. ان تمام پروگراموں کو آپ لوگوں کے لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو دعوت سینٹر قائم ہے آپ لوگوں کے لیے قائم کیا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی شرکت کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی حاضری کو اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. ہم جو کچھ سنیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اگر ہمارے کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے، 2-4 منٹ کا اور ہمارے پاس وقت ہے، اگر کوئی ہمارے شیخ محترم سے سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر کھانے کا جو ہے کہ آپ لوگوں کو اجازت دی جائے گی. بس 2-4 منٹ کے لیے زیادہ وقت باقی نہیں رہے گا. اگر کوئی سوال ہے کسی بھائی کے پاس علم سے متعلق، بڑی لمبی گفتگو ہمارے شیخ نے کی ہے کتاب کی شرح میں، اس کے تعلق سے کوئی سوال ہے کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کریں. انشاءاللہ 2-4 منٹ کے اندر مجلس ہماری ختم کی جائے گی. ابھی ہم ہمارا جو ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو ہم تسبیح مالا کا استعمال کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تسبیح ہاتھ پر پڑھنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ پر، یہ مالا کی بات بعد میں آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہن مستنطقات، کہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں انگلیوں کی پور پر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انگلیوں کی پور گواہی دے گی اللہ رب العالمین کو کہ یہ چیزیں، یہ ہمارے اوپر تسبیح پڑھتا تھا یا تحمید حمد بیان کرتا تھا یا لا الہ الا اللہ. رہی بات مالا پر یا گٹھلیوں پر یا ان جیسی چیز پر، تو صحابہ کرام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا. ان کو سکھایا کہ انگلیوں کو پڑھا کرو، وہ بھی داہنے ہاتھ کی انگلی پر، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے. تو عبادت کے لیے وسیلہ بنانا کسی بھی چیز کو کہ ہم اس کے ذریعے سے عبادت کریں گے، ضروری ہے کہ اس کی دلیل موجود ہو. خاص کر کے عبادت میں اصل جو ہے یہ حرام ہے کوئی بھی چیز، الا یہ کہ اس کو حلال کرنے والی کوئی دلیل آئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے عمل میں سے کوئی بھی عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے انگلی چھوڑ کر کے کسی اور چیز پر کیا ہو. دوسری بات کہ ایک صحابی کا قول اور عمل دونوں ملتا ہے کہ لوگوں کے اوپر نکیر کیا ہو، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا اثر آیا ہمارے سامنے، صحیح اثر ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم گمراہی کے راستے پر جا رہے ہو کنکڑیوں کے اوپر پڑھ کر کے، انہی کنکڑیوں کو جوڑ دیجیے اگر تو وہ تسبیح کی شکل اختیار کر لیتی. تیسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تسبیح پر اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ گنتی مکمل ہو سکے. بوڑھے ہو گئے ہیں نا، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اس وجہ سے انگلیوں پر گنتی بھول جاتے ہیں. جو انگلیوں پر گنتی بھول جائے گا وہ تسبیح میں بدرجہ اولا بھولے گا، کیونکہ ایک انگلی میں 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے یا 4 مرتبہ. اگر ایک تسبیح میں 10 تک پہنچ گیا اور اسے پتہ نہیں 12 ہوا یا 15 ہوا، پھر وہ پیچھے آ کر کے اس کو گنتی کرنی پڑے گی. تو یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ بھائی بھول جانے کے ڈر سے، اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بھول جانے کے ڈر سے ہم تسبیح کا استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ تسبیح کو بھول جانے کے ڈر سے استعمال کرتے ہیں، جس میں بھولنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو انگلیوں کو کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی ایسا راستہ نکالے تاکہ آپ کو عذاب دلوا سکے، نبی کے طریقے سے دور کر سکے. تو اس لیے آپ کے پاس انگلیاں ہیں اور انشاءاللہ وہی چیز کافی ہوں گی آپ کے لیے. اور صحابہ کے
صحابہ کی اتباع میں، ان کے طریقے کو ماننے میں ہی خیر و بھلائی ہے، ان کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے سب محدث، بدعت اور گمراہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بس وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تقریباً 9:30 کے آس پاس ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ کل کی محفل باقی ہے، اور ایک اعلان ہے کہ کل بچوں کی تعلیم ہوگی، اور سارے ہمارے پیرنٹس سن لیں کہ کل بچوں کی تعلیم ہوگی، طلبہ بھی سن لیں، اساتذہ بھی سن لیں، ہم بھی سن لیں کہ کل جو ہے تعلیم ہے، چھٹی نہیں ہے کل، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اور ایک شہر پر دسترخوان پر 5 لوگ بیٹھ جائیں۔